رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام رمضان علم ہے۔ رمضان علم ہے میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ علم کی جو مختلف جہتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پہنچائی جائیں، مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی جائے تاکہ علم حاصل کرنے کا شوق آپ لوگوں کی زندگیوں میں پیدا ہو اور اس کو حاصل کر کے زندگیاں بہترین طریقے سے گزاری جائیں۔ میں آج آپ لوگوں سے بہت سارے لوگوں کے سوال آ بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا، تو میں نے سوچا کہ ذرا میں ڈیٹیل میں یہ بتا دیتی ہوں کہ اکثر سوال یہ آ رہا ہے کہ میں ایک ہی ڈریس میں یہ سارے شوز کیوں کر رہی ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آگاہ ہیں کہ میرے پاس الحمدللہ اپنا برانڈ ہے اور کلودنگ لائن ہے، مگر کلودنگ لائن ہونے کے باوجود بے انتہا کپڑے جو میں پہن سکتی ہوں، اس کے باوجود پیسے خرچ کرنے کے باوجود ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں یہ بھی ایک علم آپ لوگوں کے ساتھ، علم کہہ لیں یا ایک ایسی چیز جو آج کل کے زمانے میں ٹیبو سمجھی جاتی ہے، لوگوں نے خاص طور پہ خواتین نے اپنے گھر والوں کی زندگیاں مشکل بنائی ہوتی ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ اگر پچھلے سال یا پچھلے ہفتے یا پچھلے 6 مہینے پہلے اگر ہماری فیملی میں کوئی شادی آئی تو کیا اب بھی میں ایک اور شادی آ گئی تو میں وہی کپڑے پہنوں گی؟ تو میں اپنے اس شو میں، اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں، ہر روز ایک ہی رنگ کا جوڑا پہن کے، that it is not about the clothes that you wear۔ اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا بہت سارے ایسے لوگ جو ملٹی ملینئر، ملٹی بلینئر ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں، انوویٹرز ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود they choose to wear just one piece of cloth، یعنی ایک جیسے انہوں نے سارے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ 10 ہوں 12 ہوں، تو اس لیے کیونکہ وہ اپنے ایک تو وہ کانشیس نہیں ہے، they want to tell the world کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کچھ بھی کہے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ بات کہ آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ simplicity is the best policy۔ So I want to say this to all the women out there جو کمپلیکسز کی وجہ سے ہر روز انہیں نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہر دفعہ مختلف لگیں۔ We are trying to on this platform we are trying to tell you all کہ آپ ایک ہی کپڑے بھی اگر پہن رہے ہیں روزانہ، اگر آپ کا علم اور شعور بلند ہے اور گفتگو اگر مختلف ہے تو وہ آپ کی ہر چیز کو سے بالاتر ہے۔ اینڈ دس از دا میسیج وی آر ٹرائنگ ٹو گیو یو ہیئر۔ اسی کے ساتھ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گی ہمارے قاری صاحب سے کہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. اب ہم آپ کے سامنے ایک خوبصورت نعت کا ہدیہ پیش کریں گے آقا کی خدمت میں. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر
سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم 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 رمضان علم ہے رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن رمضان علم ہے. علم کا ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جس سے آپ لوگ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے میں خود بہت حاصل کر رہی ہوں. سب سے پہلے ہمارے گیسٹ روزانہ ہمارے شو میں ہوتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب، جن سے خوبصورت گفتگو سن کے ہم اپنے دن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت ہی اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے ماشاء اللہ. بہت لوگوں کی دعائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ، بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سارا فوکس جو ہوگا، جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے یہ کہ آپ آن لائن یوٹیوب کے اوپر جو فرسٹ ٹائم یہ اس طرح سے ٹرانسمیشن رمضان کی، یہ سارے چینلز نے ادھر ہی آ جانا ہے انشاءاللہ. سو بہت چینلز کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ساری سیلیبریٹیز اس پہ آ جائیں گی. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آئی تھنک ایوری ون ہیز دیئر اون چینلز. بالکل. سو یہ بہترین میڈیم ہے. اچھا جی، ایک چیز جس کے بارے میں ہر انسان بے انتہا پریشان ہے. ہم پریشان تو بہت ہوتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں ہے پریشانی کو ٹھیک کرنے کے لیے. رزق بڑھانے کے کیا طریقے ہیں، اور رزق بڑھانے کے لیے خوبیاں انسان میں کیا ہونی چاہیے؟ خوبصورت ٹاپک بہن، بہت بہت شکریہ. کیونکہ آپ کے میرے امام علی، کیسی ہماری ان سے ایک عقیدت اور محبت ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور دل جانتا ہے. بے شک. جناب اور جناب کی فیملی سے زیادہ سخی فیملی دنیا میں شاید کوئی نہیں ہو سکتی. اور سخاوت ہوتی کیا ہے، سخاوت کا انداز کیا ہے، سخاوت کا طریقہ کیا ہے، دنیا کی اہمیت کتنی کو ہونی چاہیے، آخرت اصل میں کیا ہے، اس دنیا سے بچ کے کیسے گزرنا ہے، یہ تو جناب امام علی نے کر کے دکھا دیا. بے شک بے شک. تو میں پھر کہتا ہوں کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آپ کو ایسی شجاعت، ایسی بہادری، ایسی سخاوت، کیا کہنے، ایسی جرت، ایسی بردباری، ایسا وزڈم، ایسا علم، ایسا تدبر، ایسا فہم، ایسا علم والا، ایسا وسیع نگاہ والا، ایسا ویژن والا، ایسا سردار، ایسا امام نہیں ملے گا. کیا کہنے. تو سبحان اللہ. ایک کیونکہ آپ کے ساتھ میرا ایک بہن بھی ہے، میرے ساتھ ایک اسپرچول ریلیشن بھی ہے آپ کا، تو آپ جانتی ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا امام علی کی، یہ نصیب سے ملتی ہے، شاید نصیب والوں کو ملتی ہے. اور ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس محبت کا ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. یہ شاید گناہ گاروں کی ملتی ہے کبھی کبھی لگتا ہے، اور وہ اس ندامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ نے ایک ایسی دے دی ہے جو پنپ رہی ہے اور اندر ہی اندر پک رہی ہے،
اور عاصی بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں, نادم بھی ہیں اور عاجز بھی ہیں. تو بس یہ شاید کمبینیشن ہے جی, یہ ایک یقین کا, گمان کا, یہ کمبینیشن ہے جو چلتا جا رہا ہوتا ہے. میں موضوع کی طرف آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, مذاہب, ادیان, سب کے سب, جتنا میں نے مطالعہ کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز میں کیا, دنیا کے ہر مذہب کو پڑھ کے دیکھا, سب میں ایک چیز سملر ملے گی آپ کو. یعنی وہ احکام, وہ چیزیں جن کو حکم ہے فالو کرنے کا, فالو کیا جائے, سب سملر میں سے ایک سملر چیز یہ ہے کہ سب میں حکم ہے بانٹو. بالکل ٹھیک. بانٹو تو بڑھ جائے گا. اچھا, یہ جو بانٹو تو بڑھ جائے گا, یہ اللہ کی طرف سے قانون کی شکل میں سمجھتا ہوں. یہ کوئی ایسا ایڈوائز نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. ایک ہوتا ہے کر کے دیکھو شاید ہو جائے. بالکل ٹھیک. ایک ہے بڑھ جائے گا. ہاں, مطلب فارمنیس ہے. بالکل. جیسے نیوٹن کا قانون ہے ایکشن کا ریئیکشن ہے, اسی طرح یہ قانون ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بانٹو کے بڑھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا کا ہر کیلکولیٹر, پرابلم یہاں پر آتی ہے, ہم بھی کیلکولیٹر ہوتے ہیں, کہیں تو بندے سر سے پاؤں تک کیلکولیٹر ہوتے ہیں. صحیح, ہر وقت حساب کتاب. دیکھیے ایک, یعنی یہ پورا ایک موضوع ہے جس میں بہت سا بول سکتا ہوں, پرسیپشن کو اور پرسیو کرنے کو, اور بعض اوقات کسی کے بارے میں آپ جو گمان بناتے ہیں وہ کتنا مختلف ہوتا ہے, اصل میں وہ ہوتا ہی نہیں. اسی طرح یہ جو ناپنا تولنا ہے, کنڈا پنجاب میں کہتے ہیں, ترازو, کئیوں میں ہر وقت حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. مثلا وہ نفع نقصان پلس مائنس, ان کے اس کے علاوہ کوئی میٹر ہی نہیں ہوتا. مطلب کسی کو مل رہے ہیں تو کیا مل رہا ہے, ہر وقت کس کہیں جا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا. بالکل. دیکھیے نا, اگر آپ زندگی کو, لٹریری جملہ ہے, میں معافی کے ساتھ بول رہا ہوں کیونکہ مشکل جملہ ہے, بسم اللہ, اگر زندگی کو آپ نوٹوں سے گن رہے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے. زندگی صرف نوٹوں سے نہیں گنی جا سکتی, زندگی صرف پیسے سے نہیں گنی جا سکتی. زندگی کو گننے کے لیے, مثلا کل بڑا ایک وہ برڈن کا ڈے تھا, افطار, ساری روزہ آپ بھی جانتے ہیں. تو میں بہن کل یہاں سے جب گیا تو جانے کے بعد کو افطار کے درمیان جو وقت تھا, میں نے اس وقت میں ٹیرس میں بیٹھا, اور جب وہ اذان کی آواز آئی ہے تب تک میں سورج کو دیکھتے دیکھتے ڈوبتے ڈوبتے اور وہ شام ڈھلتے میں دیکھ رہا تھا. اگر میں اپنی زندگی کے مومنٹس کو نکالوں تو ٹاپ 10 مومنٹس میں سے وہ وقت تھا. میں اس کو پیسے سے کیسے گنوں. بالکل. چند دن پہلے واہ واہ واہ, میرے گھر کے لان کے گھاس پہ میں لیٹا ہوں, اور میرا 3.5 سال کا بیٹا میرے ساتھ آ کے لیٹ گیا ہے اور تارے گننے لگ پڑا. اچھا. اور تارے گنتے گنتے بار بار میں ترتیب خراب کروں اور گنتی بھی ٹھیک نہ گنوں, تو مجھے آخر کار کہنے لگا کہ پاپا روندی نہ مارے. میرے سے میری زندگی کی ساری راتیں لے لی جائیں, وہ ایک رات نہ لی جائے جس میں چھوٹے سے ہاتھ کے ساتھ, اس ٹیڑھی انگلی کے ساتھ, وہ تارے گننے والا بچہ جو گنتے گنتے ایک دم میرے اوپر چڑھ جاتا ہے, پھر اتر جاتا ہے, پھر تارے گنتا ہے اور کہتا ہے پاپا آپ صحیح نہیں گن رہے. ساری راتیں ایک طرف ہے, وہ ایک رات میں کیسے کسی کو دے دوں, میں کیسے پیسوں سے گنوں, میں کیسے مٹیریل سے گنوں, میں کیسے بھول جاؤں کہ ایک شخص سے آپ کی محبت ہوتی ہے اور آپ اسے اپنی زندگی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ فقط آپ سے 5 روپے کا بھٹا مانگ لیتا ہے, وہ ایک گجرے سے خوش ہو جاتا ہے. میں کیسے اسے پیسوں سے ماپ لوں. کیا کہنا ہے, میں آئی سی یو میں سے کسی کو دیکھ کے نکلتا ہوں جس کو آکسیجن لگی ہوتی ہے, اور میں باہر ایک گرین لان کو سامنے سڑک پہ درختوں کو دیکھتے ہوئے جیل روڈ پہ ایک گہرا سانس لیتا ہوں. میں اس سانس کو پیسوں سے کیسے ماپ لوں. بالکل صحیح. آپ 1000 لوگوں کو اکیلا دیکھیں گے, میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں اتنے محبت کرنے والے اللہ نے دوست دیے ہیں, میری پین میں وہ تڑپ جاتے ہیں, میری تکلیف میں وہ پھڑک جاتے ہیں. میں کیسے اسے پیسوں سے ماپ لوں. کتنی دعائیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں, ان دعاؤں کو کیسے پیسے سے ماپ لیں ان دعاؤں کو. ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کئیوں کو کہ تم سجدہ نہیں کر سکتے, ٹرپل ویسل, بیماری آ گئی, ہارٹ کا مریض ہو گیا. مجھے اللہ روز سجدے کی توفیق دے دیتا ہے. الحمدللہ. یہ میں کیسے پیسوں سے ماپ لوں. بالکل ٹھیک. والدین دعائیں دیتے ہیں, میں اس چیز کو کیسے پیسوں سے ماپ لوں. بہنیں ایک مان سے کہتی ہیں ساڈا بھرا ہے, میں اسے کیسے پیسوں سے ماپ لوں. سو گزارش یہ ہے کہ کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, واپس آؤں گا, کہ جب آپ دیتے ہیں تو مائنس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کیلکولیٹر کہتا ہے. لیکن آپ کا رب کہتا ہے صحیح, جب آپ بانٹتے ہو تو بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ میں سے کوئی سخی مجھے اگر سن رہا ہے, میں طبیعتاً سخی کی بات کر رہا ہوں, میں اس سخاوت کو نہیں مانتا. سخاوت سخی ہوئے بغیر کی جائے نا تو
تو پیسے کم ہو جاتے ہیں. بالکل یہ بڑا مشکل کام ہے, بالکل یہ بڑا نقطہ ہے, شاید ثواب ہوتا ہوگا, پیسے نہیں بڑھتے. بالکل. میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. ہمارے گھر ایک اماں باجی ہیں جو آتی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ میں کہتی ہوں وہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں. وہ آتی ہیں اور وہ جب بھی ان کو کچھ دیا جائے کھانے کے لیے تو کہتی ہے باجی انہیں نا 2 حصے کر دو. تو میں کہتی کیوں, کس لیے, آپ نے گھر لے کر جانا؟ کہتی نہیں, میرے ساتھ والے گھر میں نا ایک یتیم بچی رہتی ہے, میں ان کو جب تک نہ دوں میں اپنے گھر لے کے جا ہی نہیں سکتی. اور میں نے کہا باجی میں یقین کریں آپ سے سیکھتی ہوں یہ باتیں کہ کیا بات ہے کہ وہ خود کھانے کے لیے گھر پہ نہیں ہے قاسم بھائی, بٹ آپ دیکھیں گے کس طرح سے لوگوں کے. تو یہ سخاوت جو آپ نے بات کہی نا کہ دل کا سخی. اچھا پھر ایک دیکھیے, ہم کیونکہ آج آغاز ہم نے امام علی سے کیا, تو آپ امام علی مقام امام حسین کا ایک خوبصورت جملہ سنیے. میں اس جملے کو جب میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اداروں میں, فوج کو, بیوروکریسی کو, اداروں میں جا کے, تو اس جملے کو میں کوٹ کرتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں 52 بکس پڑھی ہیں لیڈرشپ پہ, اور وہ کتابیں آپ فاؤنڈیشن آئیں تو دوروں دیواروں پہ بھی نظر آتی ہیں. دنیا کے جو ٹاپ لکھنے والے ہیں لیڈرشپ پہ, سب کا میں نے مطالعہ کیا, سب کو یوٹیوب پہ سنا ہے, بہت سا میرا اس پہ ایکسپوجر ہے. وہ جملہ ان سب کتابوں پہ بھاری ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے سرداری کو علم اور سخاوت کے ساتھ جوڑ دیا. سبحان اللہ. ہر شخص جو علم والا ہے سردار بن جائے گا, ہر شخص جو سخی ہے سردار بن جائے گا. آپ عمر میں چھوٹے لوگوں کو دیکھیں گے اس سخاوت کی وجہ سے سردار ہے. آپ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھیں گے مال ہے, ہاتھ تنگ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہاتھ جس کا بھی تنگ ہوتا ہے نا اس کا دل تنگ ہوتا ہے. جب دل تنگ ہوتا ہے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اچھا جب بھی آپ کا ہاتھ تنگ ہے, دل تنگ ہے, ممکن ہے مال و متاع ہو, آپ کے کام نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. ایک صاحب تھے, پرانی بات, انہوں نے کہا کہ ایک عجب مسئلہ ہے. میں نے کہا جی کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے ساری زندگی بہت پیسہ کمایا, تو پرابلم یہ ہے کہ وہ خرچتے نہیں ہیں. جب میں نے کہا کہاں نہیں خرچتے؟ کہتے ہیں آج کل بیمار ہیں علاج نہیں کروا رہے. او مائی گاڈ. بیمار ہیں علاج نہیں کروا رہے, اپنا علاج اپنے اوپر نہیں کرتے, وہ خود جا کے گولیاں دوائیاں کو کھا لیتے ہیں. اچھا انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا, لوگوں نے اپنی کنجوسی کے بھی نام رکھے ہوتے ہیں. جیسے ہم ایک دن نفس کی چالاکیوں کی بات کر رہے تھے, اسی طرح لوگوں نے اپنی کنجوسی کے بڑے بڑے اچھے نام رکھے ہوتے ہیں. جی میں بڑے حساب کتاب سے چلتا ہوں, ایک نام, میں بڑا قناعت پسند. اچھا ایک ہے کہ فضول خرچی کیوں کروں. اچھا پھر ایک نام رکھا ہوتا ہے کہ جی اللہ نے اس کا حساب لینا ہے جو میں نے رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. چھوڑ کے جانا ہے قبر میں, خرچ جاؤ ایسے. اچھا یہ جو رسک بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک تو کلیہ مطلب میں آپ سے کہوں گی ایک اصول پرنسپل آپ نے دے دیا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے, تو خرچ کرنے سے جو رسک میں فراوانی ہے وہ تو آتی ہی آتی ہے. میں نے ایک امام کا ہی جملہ بڑا خوبصورت سنا, نے کہا مسکرا کے دیکھا کرو لوگوں کو, کہ جب آپ کسی سے ملو نا تو خوبصورت اسمائل, اور کچھ نہیں دے سکتے, یہ صدقہ, یہ خیرات ہے سب سے بہتر کہ آپ اسمائل کر کے دیکھیں. اچھا رویے کیا ہونے چاہیے, یہ تو ایک ہمارا ہو گیا, کیا رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا رسک بڑھا سکیں؟ اچھا ایک تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہہ ہی دی, اس کو اور زیادہ تھوڑا سا ریفائن کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جو پلیزنٹ ہوتے ہیں, پلیزنٹ ورڈ ہے نا جی, پلیزنٹ لوگوں کا رسک زیادہ بڑھ ہوتا ہے. اچھا ہاں جی, یہ سکے سڑے کوریاں ڈالنے والے, ونگے چبے, کچی چیزیں چڑھانے والے, اکے ہوئے سڑے ہوئے, ان لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان کا رسک کم ہو جاتا ہے. رسک کم ایسے ہوتا ہے ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی, یہ اپنوں کو گوا دیتے ہیں. دیکھیے میں ایسے میری زندگی کے 1000 واقعات ہیں, 1000 واقعات. ایک مومنٹ ہے جس میں کسی کا دل جیت لیا, بالکل ٹھیک. ایک لمحہ ہے جس میں کسی کے ساتھ تعلق بن گیا, ایک سیکنڈ ہے جس میں سامنے والے کو محسوس ہو گیا کہ یار یہ میرے ساتھ مخلص ہے. ایک لمحہ ہے جس میں کسی کو پتہ لگ گیا کہ یار اس کو میں پیارا ہوں, اس کو چیزیں نہیں پیاری. ایک لمحہ ہے جس میں کسی کو سامنے والے کو پتہ لگ گیا کہ یہ قابل اعتبار ہے. ایک لمحہ ہے جس میں کسی نے سوچ لیا کہ یار یہ میرا گائیڈ ہو سکتا ہے, یہ میرا مینٹر ہو سکتا ہے, یہ میرا طبیب ہو سکتا ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی ایک لمحے میں ہوتا ہے, اور وہ لمحے میں اگر آپ گولی ڈال رہے ہیں, اگر آپ وہ آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں کسی کو, آپ ججمنٹل ہوئے ہیں, آپ نے ترازو پکڑا ہوا ہے, آپ کسی کو گناہ گار اور کسی کو نیک اور کسی کو بد ڈکلیئر کر رہے ہیں, کیسے آپ وہ کنیکشن بنا پائیں گے؟ سو اپرچونٹیز پلیزنٹ خوشگوار شخصیات کے ساتھ جڑتی ہیں. آپ جتنے خوش ہیں, خوش مزاج ہیں, مسکراتے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں, آپ اپنی پاکی صافی کا خیال کرتے ہیں, آپ خیال کی پاکی کا بھی خیال کرتے ہیں, تو پھر آپ کا رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ. یعنی میں لوگوں کو پریکٹس کرواتا رہا ہوں کہ روز آپ نہائیں, زندگی کے مشکل دنوں میں بھی اچھے کپڑے پہنیں. اچھے کپڑے مہنگے نہیں ہوتے, بالکل صحیح نہیں, اچھے کپڑے اچھے ہوتے.
تو اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے اور اچھی خوشبو لگائیں. آپ کر کے دیکھیے, یعنی کر کے دیکھیے, یقین کیجیے. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا, میں بڑا وہ جذباتی سا واقعہ مجھے لگا, پرانی بات. ان پہ نا ایک جھوٹا پرچہ ہو گیا. اچھا وہ پرچہ ہوا تو وہ جیل چلے گئے. تو جیل گئے, بے گناہ بندہ, نیک انسان, اس کو بڑا ذاتی طور پہ اچھی طرح جانتا ہوں, بہت نیک انسان, ایک پرچہ ہو گیا. تو وہ حوالات میں تھے, تو انہوں نے گھر میسج بھیجا کہ کپڑے بھیجو. تو بیگم نے وہ مناسب سے عام سے کپڑے بھیج دیے. تو انہوں نے غصہ کیا. اچھا, کہنا میں بے شک جیل میں ہوں لیکن میں اپنے کپڑوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. کیا بات, تم جو میرا سب سے بہترین جوڑا وہ مجھے بھیجو, کیونکہ مجرم نہیں ہوں, اور میرے گھر پہ جو سب سے مہنگا پرفیوم پڑا وہ مجھے بھیجو, جو سب سے بہترین جوتیاں بھیجو, تاکہ دنیا کو پتا ہو کہ یہ سچا انسان ہے. اگر آج سلاخیں پکڑ کے کھڑا ہے, یہ کوئی مجرم نہیں ہے. اور مجھے یہ انداز بڑا غیر معمولی لگا کہ انسان جو ہے وہ مشکل ایام میں پتہ لگتا ہے کتنا بڑا انسان ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو ہوتا ہے نا اچھے دور میں تو سارے ہی بڑے زبردست ہوتے ہیں, آپ مشکل ایام میں آپ کر کے دیکھیے, خوشگواری, مسکراہٹ, پلیزنٹ, اکوموڈیٹ کرنا, آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا. بالکل. اچھا, ایک اور رویہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں, آپ تو اتنے لوگوں کو ملتے ہیں, جانتے ہیں, اتنے سوال لوگ لے کر آتے ہیں, بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے رزق آ جائے, مطلب نہ ہینگ لگے, نہ پھٹکری, نہ ہمیں کچھ کرنا پڑے. محنت سے لوگ بڑے گھبراتے ہیں اور رزق کے رزق زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں, ایک میچور مدلل بات اگر کروں میں, یہ 20, 22, 24, 25, 30 سال میں رزق کی سمجھ نہیں آتی ہے. اصل میں آپ اس رزق کی مارکیٹ میں صحیح طرح آئے نہیں ہوتے, یہ سمجھ آتی 40 کے بعد, یعنی 40 کے ساتھ بہت کچھ جڑتا ہے نا, آپ کو پتا ہے. 40 بھی ہمارا ویسے ایک ٹی وی پروگرام ہونا چاہیے تھا. 40 پہ میں 2 گھنٹے بول سکتا ہوں. ریسنٹلی ہم نے 40 ٹپا ہے. میں تو 2 سال ہو گئے ٹپ چکا ہوں, میری چھوٹی بہن ہے آپ, تو چند مہینے چھوٹی. اچھا جی بسم اللہ. تو گزارش یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ وہ اتنا کمال کا رازق ہے, اس کے پاس رزق دینے کے بہانے ہیں. ہائے ہائے, کیا بات ہے. خبر نہیں ہے, کیا کہنے, خبر نہیں ہے کیا چیز رزق بن جائے. یعنی آپ مثال لیجئے, ایک صاحب تھے, میں انہیں ملا, میں نے ان کے کام کی بڑی تعریف کی. ٹھیک. ان کے شعبے کی بات نہیں کرتا, ہی نمبر 1 اپنی فیلڈ میں پاکستان ہے, فوڈ میں, کہیں فوڈ کی انڈسٹری میں. اچھا. بہن ہر سال سیزن چینج ہوتا ہے, ٹھیک, ڈبوں کے ڈبے, ٹوکریوں کی ٹوکریاں مجھے گھر پہ آ جاتی ہیں. میں انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے, مطلب میں بانٹنے والا شخص ہوں, اب کیوں میرے پہ اتنا وہ, میرے کہتے ہیں یار میری ایسی کسی نے تعریف ہی نہیں کی. اوہ سویٹ. 6 سال ہو گئے. صحیح. سیزن جیسے چینج ہوتا ہے, اچھا, 2-3 بار سیزن چینج پہ. اسلام آباد سے اسپیشلی گاڑی ڈرائیور آتے ہیں میرے گھر کے دروازے پہ, چیزیں رکھتے ہیں. کسی کو ذرا سا ایکنالج کر دینے سے آپ کا ایک اچھا احساس رزق ہے. آپ کا کسی کو دعا دینا رزق ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا کسی کے لیے اچھا سوچنا رزق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ اس کائنات کے ایکو سسٹم میں ہیں, اس چھوٹے سے کمرے میں دیکھیں ایکو کو مینج کرنا پڑ رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اس سے نہیں بچ سکتے, ادھر کارپیٹ ڈلا ہوا ہے, ساؤنڈ پروفنگ ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کمرے میں لگا اور ایکو مینج ہو رہی ہے, پھر بھی مینج نہیں ہو رہی. بالکل. سوچئے کائنات میں آپ نے کچھ بھیجا واپس نہ آئے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے جو بھیجا واپس آتا ہے. لیکن شاہ صاحب, میں تو میرا جو وہ ہے نا پوائنٹ وہاں پہ اڑ گیا کہ دعا دینا رزق ہے 100%, کہ مطلب آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں اور وہ دعا رزق کی صورت میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہے. اچھا, رزق کو بھی ہم تھوڑا سا ذرا کھول دینا, اس میں میں بہت سا بولا ہوں. بالکل. دیکھیں جب ہم رزق کو صرف پیسے کہتے ہیں نا, یہ ایک محدود چیز ہے. کھانے پینے کی چیزیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس بڑے ینگ بچے آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے, جاب دے دیں کچھ, ان کا کوئی شک نہیں, ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں, ہماری بھی کبھی تھی. لیکن میری گڈ لک تھی, ایک مجھے کسی استاد نے ایک بات سمجھا دی تھی, ٹھیک, جس پہ ہم بات کہیں کر بھی چکے ہیں. وہ یہ بات تھی کہ ہر وہ کام جو آپ تنخواہ سے زیادہ کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ آپ کو مل جانا ہے. بڑی مشکل بات ہے, کیونکہ عقل تو نہیں مان رہی نا. اس پہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز بولے ہیں, اس پہ مجھے کوئی 10 کوٹیشنز بھی یاد ہے. نیپولین ہل کہتا ہے کہ جو آپ نے پے کیا ہے اور ایکسٹرا پے کیا وہ آپ کو واپس ریٹرن ہو جانا. بالکل ٹھیک. درجن 13 چونگا. بالکل. آپ ٹو رن 1 مائل مور, اس پہ بات کر چکے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس ایکو سسٹم کی پاور کو جانتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہوا ہے, ایکو سسٹم کی پاور کو جاننے کے بعد آپ رب کی ربوبیت کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں. ویسے تو اس کی ذات کی کسی ایک پہلو کی ایک پرت کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے, لیکن آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ گریوٹی کو سمجھتے ہیں تو آپ انرجی جنریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈیم کیا ہے, گرتے پانی سے بجلی بن رہی ہے. صرف آپ نے قانون کو سمجھا ہے, نیچر کو سمجھا ہے کہ
बुलंदी से गिरने वाली चीज बिल्कुल वो एनर्जी रखती है, बिल्कुल ठीक, मोशन की एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल गई, बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गई। इसी तरह जब आप इस इकोसिस्टम को समझ लेते हैं, जिस इकोसिस्टम में जो भेजा है वो वापस पलटता है। ठीक, बाबा इशफाक साहब तो बहुत खूबसूरत बात करते हैं, कहते धोखा ध्यान से देना, चौराहे पे मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और गले पड़ जाएगा। ऐसे ही, धोखा वो बच्चा है जो उंगली छुड़ा के चौराहे में खड़ा होता है ओए होए होए, और इंतजार करता है आना है तो मैंने गले लगना है। आप कहते हो मेरे वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ? वो जो आपने कमेटी डाली थी निकल आई है। और एक बात याद रखिएगा, नेकी भी गले पड़ती है, पॉजिटिव सेंस में। यहाँ पर ये कह रहा हूँ, वो भी उंगली छुड़ा के भाग के जाके चौराहे में खड़ी हो जाती है और खड़ी होके सोचती है कि अब मैंने इसको मिलना है। आप कहते हो यार ये मेरी लॉटरी क्यों निकली, जिथे पैर होते खैर क्यों जाती है, पंजाबी है ना, जिथे दुआवां देंदियां सन हमारी जनानियां कि हाथ लाए मिट्टी नु हाथ लाए ते सोना हो, जहां जिथे पैर होते खैर। ये कैसे हो जाता है कि आपको कुदरत ने बादशाह भी नहीं बनाया लेकिन पावर बादशाह की दे दी है। ये नहीं आप सोचते हैं तो वो हो जाता है, आप प्लान करते हैं, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। देखिए कुन फाया कुन उसके खजानों की ताकत है, लेकिन उसका एक कतरा सा छोटा सा कभी कभी ना रब आपको मेहरबानी अनायत कर देता है। वो क्या आप सोचते हैं मालिक मेहरबानी करता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, हकीकत का रूप धार लेता है। तो इस कायनात को जो कुछ भेज रहे हैं वो मिलेगा। आखिरी बात क्या है, एक बात याद रखिएगा, आप जब भी अपने रिस्क अच्छा रिस्क रोटी भी है, रिस्क पैसा भी है, इख्तियार भी है, ताकत भी है, जिस्म में जान भी है, वो तमाम अनायतें जो रब ने आप पे की हुई हैं वो रिस्क है। मार्फत आपको मिल जाए, मार्फत मिल गई, इल्म मिल गया, रिस्क है। याद रखिएगा अगर उस इल्म को आप किसी मस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा वर्ड कोमा में कर लीजिए, मस्कीन के वर्ड को कोमा में कर लीजिएगा, मस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह आपके रिस्क को बढ़ा देगा। अब मस्कीन की तारीफ क्या है? मस्कीन की तारीफ है जो बंदा जोर पूरा लगा रहा है, पूरी नहीं पाड़ी, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वो कहता है मुझे हेल्प नहीं चाहिए प्लीज, उसकी बड़ी खुददारी है, कहता प्लीज मेरी हेल्प ना करें, वो जोर बड़ा लगा रहा है, पूरी नहीं पाड़ी। अगर आप ऐसा बंदा ढूंढें, और ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए इर्द गिर्द हैं, हम भी कभी मस्कीन, जी बिल्कुल, हम में से कोई भी मस्कीन हो सकता है, मस्कीन का बाजू पकड़ लीजिए। मस्कीन जो दुआ देगा ना, आपको खबर नहीं है, सीधी अर्श पे जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। रिस्क के क्या तरीके हैं, बुनियादी क्या खसूसियात होनी चाहिए शख्स में, वो सारी गुफ्तगू जो है आपके सामने की। एक और आखिर में बहुत शुक्रिया शाह साहब, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। और एक और आखिर में ये बात कह के इस गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचाएँगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा फिर किसी शख्स ने पूछा, रिस्क में की हर दौर में बड़ी कमी रही, तो उनसे ये पूछा गया कि क्या करें, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि अपने घर की छतों के ऊपर जो है 2 प्याले रखो, एक में कुछ खाने के लिए और एक में पानी डाल के रखो। ये जितने परिंदे गुजर के जाते हैं, जितना तुमसे खाएंगे तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे और इंशाल्लाह रिस्क में बरकत होगी। बहुत सी चीज़ें हैं, बस अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उनके ऊपर अमल करते हुए रिस्क के खैर में इजाफा अल्लाह हमारे फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस बहुत ही स्पेशल सेगमेंट में। इस सेगमेंट से बहुत कुछ हासिल किया, और हासिल वो करता है जो हासिल करने की तौफ़ीक भी मांगता है रब से, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी तौफ़ीकात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। ख़वातीन व हज़रात, आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, रूहानी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत मकाम है, अल्लाह की ज़ात ने उन्हें बेइंतहा इज़्ज़त, बहुत तकरीम अता फ़रमाई है। बहुत सारे लोग उनके वजूद से, उनके किसी भी जगह पे मौजूद होने से इस कदर तासीर लेते हैं कि उनके मुकद्दर भी और उनके किरदार भी बदल जाते हैं। ऐसे लोग ख़ास होते हैं, अल्लाह के चुने हुए होते हैं। हमारे लिए इज़्ज़त की बात कि हमें उन्होंने वक्त दिया। हमारे साथ हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके मिजाज ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, हम लोगों ने ये देखा कि जिस शख्स के अंदर, बल्कि बुज़ुर्गों से सुना और इस बात को हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि मुरीद की जो मोहब्बत इलाही जो जितनी उसको होती है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका ताना
یا اس کی تار اپنے مرشد سے کس حد تک ملی ہوئی ہے اور وہ اپنے مرشد سے کس قدر جڑا ہوا ہے, کس قدر تعلق رکھتا ہے. اب اگر ہم آج کے زمانے میں یہ جو دور ہے, یہ اس قدر مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس دور میں صحیح مرشد کی پہچان ایک بہت لمبا پروسیس ہے. کیسے تلاش کی جائے اور اس سے بڑھ کر مرشد ہے کیا؟ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی خوبصورت بات فرما رہی تھیں سیکھنے سے متعلق, اور آپ نے توفیق بھی مانگی رب تعالیٰ سے. یہ سیکھنا ایک ایسا پروسیس ہے جس پر دسترس کم لوگ ہی رکھتے ہیں. انسان کی ایک فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بولے, بات کرے اور دوسرے سنے. یہ ایک فطری خواہش ہے. جبکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسے ان 10 آلائشوں میں شامل کیا ہے جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی جو 10 آلائشیں ہیں ان کو اگر دور کر لے تو اس میں رب بسنے لگتا ہے. اچھا. ان 10 آلائشوں میں سے ایک حرص الکلام بھی ہے. اس طرح سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ حرص الکلام ان 10 آلائشوں میں ہے, تو حیرت ہوتی ہے کہ بولنے کی خواہش یا حرص وہ آلائش کیسی ہوئی. بالکل بالکل. لیکن وقت یہ ایک بات سمجھاتا ہے کہ وہ شخص کچھ سیکھ ہی نہیں پاتا جو صرف بولتا ہے. انسان سیکھتا ہے سننے سے. بے شک. جب انسان اپنے مرشد کے پاس جائے تو وہاں زبان کو بھی تالا لگا لے اور وہ اپنی حرکات کو بھی تالا لگا لے, مؤدب ہو کے بیٹھے, آنکھیں اور کان کھلے رکھے. اس لیے کہ ہر مرشد کا اپنا ایک قاعدہ ہے. روحانی سلسلے میں لیکچر تو دیے نہیں جاتے. مرشد آپ کو لیکچر نہیں پلائیں گے, آپ کو اس طرح سے نہیں پڑھائیں گے جیسے آپ کو پرائمری اسکول میں ٹیچر پڑھاتا تھا. بالکل. وہاں انسان مشاہدے سے زیادہ سیکھتا ہے. بالکل. مرشد بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ غور سے انہیں سنتی ہیں تو ان کی گفتگو سے ہی آدمی علم کے موتی چننے لگتا ہے. بالکل. ان کی ہر بات سے کہیں نہ کہیں ایک آدھ سبق آپ کو مل جائے گا. اور اسی طرح ان کی جو حرکات ہیں, اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے ملنے کا طریقہ, لوگ آتے ہیں جیسے ان کی تواضع کرتے ہیں. تواضع میں کھلانے پلانے سے مراد نہیں ہے میری. بالکل بالکل. وہ سب دیکھنے سے سیکھتا, مشاہدے سے سیکھتا ہے انسان. بالکل. یہ ٹریننگ ہے. تو یہ معافی چاہتا ہوں میں نے گفتگو کو الٹا کر لیا کہ آپ کی کہی ہوئی بات کو میں پکڑ کے بیٹھا تھا, لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں اب عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا مرشد کے بارے میں. جی. یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ ٹھوکر وہیں کھاتے ہیں کہ ہمیں مرشد کی تلاش ہوتی ہے. ہماری ایک ویکنس ہے اس معاشرے میں, سوسائٹی میں ہماری, کہ ہم اپنی ذات پر اعتماد نہیں رکھتے ہیں. اپنے جو ذاتی تجربہ ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں ہمیں. صحیح. بلکہ ہم دوسرے کی کہی ہوئی بات پر اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیے کہ میں اگر ایک شخص کو پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں اور اس کو گہرائی سے جانتا ہوں, کوئی آ کے مجھے کہہ دے کہ وہ آپ کو پتہ چلا فلاں صاحب شراب پیتے ہیں,
میں بھول جاؤں گا کہ میں 25 سال سے صبح شام اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں نے اسے کبھی سگریٹ پیتے بھی نہیں دیکھا, شراب تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں فوراً کہوں گا اوہ اچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آج تک. اور اس کے بغیر ویریفائی کیے میں اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دوں گا. لوگوں سے حیرت سے کہوں گا یار وہ پتہ لگا, ہمیں معلوم نہیں تھا وہ شراب پیتا ہے. جبکہ میرا ذاتی تجربہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتا. بالکل ٹھیک. رائے تبدیل کرتے ہیں. یہی حال ہمارا مرشد صاحب کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آدمی کہہ دے کہ وہ فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں اور بڑے باکرامت بزرگ ہیں, ہم یقین کر کے چلے جائیں گے وہاں اور جاتے ہی بیعت کر لیں گے. 3 مہینے کے بعد ہم بددل ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک نہیں نکلا معاملہ, دوسری جگہ بیعت کرتے ہیں. صحیح. ہمیں ایک بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ بیعت کرنے میں جلدی نہ کریں. بالکل ٹھیک. ہم جائیں ان بزرگ سے ملیں اور ان کے پاس بیٹھیں 4-6 مہینے اور وہاں ان کو آبزرو کریں اچھی طرح. بالکل ٹھیک. جب ہم مطمئن ہو جائیں تو پھر ہم بیعت کر لیں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی. دوسری چیز اس کے اندر ایک اور جہاں دقت ہمیں آئے گی جی, وہ یہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھی ہوئی کہانیاں, دوسروں سے سنی ہوئی کہانیاں, اس کے زیر اثر مرشد کا ایک امیج بنائے ہوئے ہوتے ہیں دماغ میں. ٹھیک. اور وہ امیج بدقسمتی سے کسی ایسے انسان کا ہوتا ہے جو سپر ہیومن ہے. صحیح. جبکہ آپ کے مرشد ہیں تو انسان. بالکل. تو اگر ہم اپنے مرشد صاحب کے بارے میں یہ تو گمان رکھیں کہ وہ علم میں بہت آگے ہیں ہم سے اور اس علم کی وجہ سے, ان کے تقوی کی وجہ سے ان کا احترام کیا جانا چاہیے. جی. لیکن انہیں سپر ہیومن نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے مرشد کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں. وہ انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے کہیں غلطی ہو گئی تو ہمارا وہ امیج ڈہ جاتا ہے سارا اور ہم بدل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے مرشد صاحب کو انسان ہی سمجھیں صحیح تو پھر یہ بدلی نہیں آتی ہے. بہت خوبصورت. اسی طرح مرشد کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے کہ مرشد ہماری طرح کے انسان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہماری طرح ہی رب کے محتاج ہیں. بے شک. یہ صرف رب ہے جو دعائیں سنتا ہے, قبول کرتا ہے, پوری کرتا ہے. تینوں باتیں. رب عظیم ترین ہے. بے شک. اس کو کوئی شخص ہو چاہے کسی بھی مرتبے پر فائز ہو وہ مجبور نہیں کر سکتا رب کو. رب مرضی کا مالک ہے. ایبسلیوٹلی. بالکل. آپ کے مرشد صرف دعا کر سکتے ہیں رب کے حضور. مرشد صاحب کی دعا کو سننا, قبول کرنا, پوری کرنا وہ رب کے اختیار میں ہے. یہ رب کا اختیار ہے. صحیح. اور وہ مرضی کا مالک ہے. بے شک. جس کی چاہے دعا قبول فرمائے, جس کی چاہے رد کر دے. تو جب ہم اپنے مرشد کو یہ بنا لیتے ہیں کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو جہاں کہیں دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ مرشد صاحب کے پاس علم غیب تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. علم غیب تو رب کے پاس ہے. صحیح. یہ رب ہے جو یہ جانتا ہے کس کے لیے کیا اچھا کیا برا. اب مرشد صاحب نے تمام تر علم ہونے کے باوجود ایسی دعا کر دی آپ کے کہنے سے جو آپ کے حق میں نہیں ہے. رب تو بڑا مہربان ہے. بے شک. وہ سب جانتے. تو وہ دعا قبول نہیں کرے گا. بالکل. تو ہم کہتے ہیں لیجیے مرشد صاحب کی تو یہ دعا پوری ہی نہیں ہوئی تو یہ کہے کہ مرشد ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں اپنے مرشد صاحب کو انسان سمجھنا چاہیے
جو ہماری ہی طرح رب کے محتاج ہیں، بالکل صحیح، اور رب اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بہترین۔ شاہ صاحب، مرشد ظاہر ہے جب آپ کسی کو بناتے ہیں، آپ نے کہا کہ کم از کم 6-7 مہینے آپ وقت گزاریں، آبزرو کریں، چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، اس کے بعد بیعت کریں۔ ہم بیعت کے حوالے سے بعد میں گفتگو کریں گے، مگر میں ایک مرید، کیا وہ اوصاف ہیں جن کو وہ دیکھے اور جو ایکسپیکٹ کرے کہ میرے مرشد میں ہونے چاہیے؟ کیا اوصاف ہوتے ہیں حقیقی مرشد کے؟ ایک جملے میں اسے بتایا جا سکتا ہے جی بسم اللہ۔ کہ جس کو میں مرشد پکڑنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک چیز دیکھ لوں کہ ان کے کام کہیں سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ جو شخص کلیتاً سنت پر عمل کرتا ہے وہ بذات خود ایک کرامت ہے، کیونکہ سنت پہ اس طرح سے عمل کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بالکل صحیح، خاصا دشوار کام ہے۔ کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے آدمی غلطی کرتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے وہ بذات خود ایک کرامت ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ مرشد کو پرکھنا ہے تو یوں پرکھ لیجئے کہ وہ سنت پر چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت، پریسائز اور ایبسلیوٹلی ٹو دا پوائنٹ۔ اچھا شاہ صاحب، مرشد اور مرید کے بیچ میں جو ایک گہرا تعلق ہے وہ بیعت کا ہے، مطلب بیعت کرتا ہے ایک مرید اپنے مرشد کی۔ ایک تو یہ بیعت ہوتی کیا ہے، تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا، اور پھر اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ بیعت جو ہے، بیعت کا یہ لفظ نکلا ہے بے کرنے سے، بے مطلب فروخت کرنے سے، بالکل ٹھیک، سودا کرنے سے۔ صحیح۔ جب ہم کسی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ہم ایک عہد کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، صحیح، میں اس کی دی ہوئی انسٹرکشنز، اس کے بتائے ہوئے سبق پہ پوری طرح عمل کروں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہمارے یہاں جو بیعت ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے یک طرفہ ہے، کہ مرید نے تو مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی، بالکل ٹھیک، اور یہ عہد کر لیا کہ میں ان کے بتائے ہوئے سبق کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ ایک عہد مرشد کو بھی کرنا ہوتا ہے مرید کے ساتھ، بیوٹیفل، کہ میں جو کچھ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس علم کے مطابق ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج میں اس مرید کی تربیت کروں گا اسلامی اصول اور قوانین کے مطابق۔ یہ کہیں نظر نہیں آتی۔ بیعت ہمارے یہاں یک طرفہ ہے، صحیح، ون وے ہے کہ مرید تو عہد کر رہا ہے، لیکن جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے وہ اپنے عہد کو نبھاتا ہے یا نہیں نبھاتا۔ اگر کسی آدمی کے فرض کر لیجئے 10,000 مرید ہیں اور وہ پھیلے ہوئے ہیں ملک اور بیرون ملک سب جگہوں پہ، وہ غریب کیسے تربیت کرے گا ان سب کی؟ صحیح، نہیں کر پائے گا۔ تو یہ بیعت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بیعت لینے والا بھی، یہ امپلائڈ سینس کی بات کر رہا ہوں، کہتا تو نہیں زبان سے کوئی، یہ امپلائڈ بات ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو میں نے ایک عہد دیا کہ میں آپ کے فرمان کے مطابق چلوں گا، اور جس طرح آپ مجھے تعلیم دیں گی، گائیڈ کریں گی، میں ویسے ہی کروں گا۔ اب آپ نے عہد نہیں کیا کہ میں سرفراز صاحب کو ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج ان کو تعلیم دوں گی، صحیح، وہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ اوصاف کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا کہ ایک مرشد کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، آپ نے اس میں ایک بہت سمپل اور خوبصورت بات کر دی اور بیچ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ ایک مرید بھی کے بھی تو کوئی وصف ہوتے ہیں نا، کوئی اس کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے. ہر مرشد ہر انسان کو مرید بھی نہیں بنا سکتا یا بناتا، تو ایک مرید کے کیا اوصاف ہوں؟ اس کے سمپل سی ایک بات ہے. میرے پاس اگر میں ریڈیو پاکستان لاہور کی نشریات سننا چاہتا ہوں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ میرے پاس ایک ٹرانس ریسیور ہو. جی بالکل بالکل. عرف عام میں ریڈیو کہہ لیجیے. ٹھیک. یہ بنیادی ایک ریکوائرمنٹ ہے ریڈیو پاکستان لاہور کی نشریات سننے کے لیے. صحیح صحیح. دوسری ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے ریڈیو کو، اپنے ٹرانزسٹر کو ٹیون ان کروں اس فریکوینسی پر جس فریکوینسی پر ریڈیو پاکستان لاہور کی نشریات جاری ہیں. ٹھیک. تو میں ریڈیو پاکستان لاہور کی نشریات کو سننے لگوں گا. ٹھیک. مرید کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خواہش موجود ہو کہ میں نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. یہ ایک خواہش ہونی چاہیے، ایک ڈٹرمینیشن ہو اس کے اندر. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرے کی بات کو ماننے کا جذبہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اطاعت. میرے اندر یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ میں بڑا نیک آدمی بن جاؤں، میں اللہ کے احکامات کے مطابق چلوں، لیکن میری انا مجھے بات کسی کی سننے ہی نہیں دیتی، ماننے نہیں دیتی، تو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک. تو مرید کی یہ دو ریکوائرمنٹ ہیں جو میں نے آپ کو مثال دے کے واضح کی. تو یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں مرید میں تو وہ فائدہ لے جائے گا مرشد سے کہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سیکھ لے گا، زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے گا. ہمیں ایک بات بڑی واضح کر لینی چاہیے اپنے ذہن میں، ہر وہ بات جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام کے افعال سے مطابقت نہیں رکھتی وہ باطل ہے. بالکل صحیح. ہمیں ہر بات کو اس کرائٹیرین پہ، اس یارڈ سٹک پہ پرکھ لینا چاہیے. بالکل صحیح. تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھی فعل قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام اگر ان سے وہ ثابت نہیں ہوتا تو ہم نہ کریں، اسے چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، ہم ایک اور رویہ دیکھتے ہیں، یہ پیری، مریدی، مرشد اور مرید کے بیچ میں، کہ ہم دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ مطلب مادیت کی طرف ہمارا رجحان بہت ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں اور اس سے پہلے بھی ہسٹری دیکھیں تو ہم شاید پیری، مریدی اور مرشد ڈھونڈ اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے جو وسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، ہم ان سے جو بھی دنیا کی چیز مانگیں گے وہ ملیں گے. تو اس رشتے کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ علم کو دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے استعمال کرنا ویسے ہی غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان دنیاوی مال و متاع کے لیے زیادہ تگدو کرتا ہے. جی. مرشد یہی تو سکھاتا ہے. مرشد جو کام کرتا ہے، پہلا کام، صحیح، جہاں کوئی بندہ اس کی تربیت کے دائرے میں داخل ہوا، ٹھیک، مرشد پہلا کام کرے گا، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالے گا. صحیح صحیح. جب تک یہ نہیں نکلے گی انسان کسی طرف چل نہیں سکتا. کہانیاں، روایات ہم پڑھتے ہیں
اور ان میں اکثر کہانیاں روایات اس لحاظ سے بڑی مبارک ہیں کہ وہ اصل میں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ بات کو واضح کر دیا جائے. بالکل بالکل. وہ تمثیل ہوتی ہے اصل میں. بے شک. ہم یہ نہیں اس کو پرکھ سکیں گے کہ یہ واقعتاً پریکٹیکلی ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. تمثیل ہے. بالکل صحیح ہے. بات کو واضح کرنے کے لیے بندے نے وہ کہانی بجائے اس کے کہ ایک نصیحت میں کھلے لفظوں میں کسی کو کروں, لیکچر کی صورت میں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ہاں وہ اثر نہیں رکھتی, نہیں کرتی. ٹرو. نصیحت سے دور بھاگتا آدمی. بالکل. لیکن اگر ایک چھوٹی سی کہانی میں سنا دوں اور صرف کہانی سنا کے خاموش ہو جاؤں, وہ انسان پہ بہت اثر کرے گی. بالکل صحیح. تو یہ کچھ وائز لوگوں نے ایسی کہانیاں, ایسی روایات یہ بیان کی جن کو بعض کا ہم عقل کے پیمانے پر پرکھنے لگتے ہیں, وہ پوری نہیں اترتی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لاجیکل نہیں ہوتی ہیں. یہ جو میں دنیاوی مال و متاع کی محبت کی بات کر رہا تھا, ایک بزرگ گزرے ہیں کافی, بہت بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے, حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ملتان میں. بالکل. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت امیر آدمی تھے. تو ان کے ہم اکثر حضرات اکثر بیشتر انہیں یہ لکھتے رہتے تھے کہ آپ کیسے فقیر ہیں کہ آپ کے پاس اتنی بڑی جاگیر ہے, اتنا مال و زر ہے. تو جواب نہیں دیتے تھے, خاموش رہتے تھے. ٹھیک. تو ایک بار جب بہت ہی تلخ خط آیا کسی کا, تو اس کا جواب آپ نے لکھا کہ بھائی یہ میں نے مال و متاع جمع ضرور کی ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی. بہت اچھا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آدمی دنیا نہ کمائے, دنیا کمانا بھی ضروری ہے. بالکل بالکل. وہ اس لیے کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرا کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی بہن بھائی آتا ہے یا میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یہ نہیں, ایک ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے. صحیح. میرے پاس خود کچھ نہیں تو میں کسی کی مدد کیا کر پاؤں گا. بے شک بے شک. تو اس لیے میں ایک بات بڑے پرزور طریقے سے کہا کرتا ہوں کہ آپ پوری قوت کے ساتھ کمائیے. بالکل ٹھیک. لیکن اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کر کے دوسروں کے لیے آپ مہربان ہو جائیے تو اللہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ دنیاوی مال و متاع کی اگر محبت دل سے نکل جائے تو راستہ بڑا آسان ہے. بے شک. یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب ان کے پاس لوگ دعا کرانے آتے ہیں. وہ سبھی آتے ہیں, ان میں کہیں 1 in million آ جائے گا جو علم کے لیے آئے, باقی سب دنیاوی ضروریات کے ہوتے ہیں. یہ بزرگ اس سلسلے کو, دعا کے سلسلے کو ڈگڈگی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح مزاری ڈگڈگی پہ جا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, بالکل صحیح, اور اس کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے. تو یہ لوگ دنیا کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتے ہیں دعا کے زور پہ, اور ان کو پھر سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں. واہ. خواجہ غریب نواز صاحب کا کیا ہے, بالکل. یہ راجپوتانہ میں جا کے ڈیرے لگائے تھے جہاں بڑی اسٹرانچ اور فنیٹک قسم کے ہندو راجپوت رہتے تھے. آپ نے بغیر کسی ماڈرن تکنیک کی, ٹیکنالوجی کی مدد کے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر لیا. تکنیک یہی تھی بالکل صحیح. کہ لوگ ان کے پاس دنیا کی دعا کرانے آئے, ان کے کردار سے متاثر ہوئے, مسلمان ہو گئے. داتا صاحب نے کیا ترکیب استعمال کی, اس طرح دوسرے تمام بے شمار لوگ بالکل ہیں. بڑی شاہ صاحب آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی ایز آلویز. اس میں جو ایک آپ نے کہا نا, جس بات کے اوپر آپ بہت پرزور طریقے سے آپ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لوگوں سے کہ کماؤ پیسہ,
تو مجھے وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ ارشاد یاد آ گیا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جس طرح سے کشتی پانی پر رہتی ہے، بے شک پانی کو اپنے اندر نہیں ڈالنا. بے شک. آپ نے تمام چیزیں کمانی بھی ہیں اور وہ سارا، مگر اس کو اپنے اندر سے دور رکھنا. اچھا شاہ صاحب، ایک آخری سوال، یہ میرا اپنا، سارے اپنے تھے مگر یہ بالخصوص میرے دل کا سوال ہے. جب ہم مرشد کی بات کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کسی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، کیا وہ مرشد فزیکلی اس کا ہونا ضروری ہے، یا جو امام گزر گئے، جو انبیاء گزر گئے، یا جو بھی ایسے ولی گزر گئے، کچھ جگہوں پہ جا کے آپ سم ہاؤ دل سے کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں، آپ کی سم ہاؤ یہاں بیٹھے بھی تار جڑ جاتی ہے اور آپ کو دراصل محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نور کی بارش آپ محسوس کرتے ہیں. تو کیا مرشد کا فزیکلی ہونا ضروری ہے، یا یہ کوئی روحانی سلسلہ بھی ہو سکتا ہے مرشد اور مرید کا؟ دیکھیے، اس میں روحانیت میں دونوں چیزیں گنی جاتی ہیں. ٹھیک. کہ مرشد موجود ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک، ان سے سیکھتے ہیں. ایک چیز ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اس وقت نہیں ہیں، ان کی تعلیمات آپ کے دل کو بھاتی ہیں اور آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا ان سے دلی تعلق ہے. بالکل. بغیر دلی تعلق کے، بغیر محبت کے، آپ کسی کی بات کو پوری طرح فالو کر نہیں سکتے. بالکل بالکل. تو جب ہمیں اٹریکٹ ایک گزرے ہوئے شخص کی شخصیت نے کیا ہے، تو ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. تو یوں ہم سیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. ان سب کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، سنت. بے شک بے شک. اسی کا سبق دیتے ہیں. بالکل. تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو روحانیت میں اس کو سلسلہ اویسیہ کہہ دیا جاتا ہے. صحیح. وہ اس نسبت سے کہ جیسے جناب حضرت اویس کرنی. بالکل. صحابی ملاقات کبھی نہیں ہوئی اور صحابیوں میں موجود ہے. کیا کہنے. تو وہ اس نسبت سے اس کو سلسلہ اویسیہ کہا جاتا ہے کہ غائبانہ ایک طریقہ ہے. تو یہ دونوں سلسلے چلتے ہیں. کیا کہنے. سلامت رہیے، آباد رہیے شاہ صاحب. بہت سی ہم ناچیز ہیں، ہم کیا آپ کے لیے دعا کریں گے، مگر دل سے دعا نکلتی ہے. یہ جو علم کی روشنی جو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے مگر تاثیر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. خاص عطا ہے آپ کے پاس کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہے جو دل پہ لگتی ہے. ہم مرشد کی بات کر رہے ہیں، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتی مگر میں نے جیسے شاہ صاحب سے کہا نا کہ دل کہیں جا کے اٹک جاتا ہے، تو میرا جو دل ہے وہ نجف میں جا کے اٹکا ہوا ہے. بس وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا. کیا شخصیت کہ آپ سارے جب ادھر ہی جا رہے ہیں تو وہ اگر خود آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو یہ ان کی کرم نوازی ہے. ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مرشد اور مرید کے سلسلے ہیں یہ اسی طرح سے قائم اور دائم رہیں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایسے مرید بن سکیں کہ ہمارے مرشد کہیں کہ یہ ہمارے مرید ہیں. اسی دعا کے ساتھ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. انشاءاللہ واپس آئیں گے اور ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. خواتین و حضرات، ہم نے بچپن سے آج تک یہ بات سنی ہے کہ علم جتنا شیئر کیا جائے، نالج جو آپ کے پاس ہوتی ہے جتنا شیئر کی جائے وہ اتنی ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے. تو ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے پاس آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کا ویژن یہ ہے کہ جو نالج وہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں بالخصوص جتنے بچے ہیں جو زیادہ کمانا چاہتے
چاہتے ہیں, جو شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں, ان کو آن لائن بزنس میں, چاہے وہ ای کامرس ہو اور مختلف جو جہتیں ہیں آن لائن کی, ان میں ان کو امپاور کیا جائے اس علم کی بنیاد کے اوپر, تاکہ وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آنے والا ہر بچہ جو ہے وہ انٹرپرینیور بن کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ آگے لے کر بڑھے اور لوگوں کو جابس پرووائڈ کیا. اور یہ ایک ویژن جو ہوتا ہے نا, یہ بڑے لوگوں کا ہوتا ہے, اور ایک ایسے ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری ملک کی اکانومی جو ہے وہ بھی اپلفٹ ہو اور پورا ملک انشاءاللہ ترقی کرے. وی ہیو CEO Enablers, CEO School of Enablers, and اپنی کلودنگ لائن بھی رکھتے ہیں پوش نوچ کے نام سے. پوش نوچ کے نام سے اپنی آن لائن برانڈ بھی رکھتے ہیں. وی ہیو ثاقب اظہر ود us. السلام علیکم ثاقب. جی السلام علیکم. Well, you are doing a lot and I can expect much more آپ سے, کہ آپ اور بھی بہت کچھ at one time کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے یہی سیکھا ہے لوگوں سے بات کر کے, the more you are organized, the more you are clear headed and you have vision, آپ کے پاس راہیں ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے انیبلرز کے حوالے سے بہت کچھ سنا, ہماری پہلے گفتگو بھی ہوئی, مگر یہ جو اسکول آف انیبلرز ہے یہ کیا ہے جی؟ دیکھیں, پاکستان میں جو بچے ہیں ہمارے وہ بہت ہی معصوم اور بڑے پیارے بچے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہمارے اسکولوں میں اس وقت فوکس کیا جاتا ہے کہ تعلیم دی جاتی ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے بچے اسکولوں میں ڈفرینٹ کانسیپٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور گھر آ کر دیکھیں تو ہمارے بچے ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو ہمارا جو پرپز ہے اس کا وہ ہے تعلیم و تربیت. یہ ہمارا سلوگن ہے اس پورے اسکول کا, کہ لوگوں کو, بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جائے اور ایک اسکل بیسڈ اور ایکٹیویٹی بیسڈ اسکولنگ دی جائے, نہ کہ صرف اور صرف آپ ایک 50 کتابیں دے کر بچے کو کہیں اسکول جائے اور گھر آ کر بھی ٹیوشن پڑھتا رہے سارا دن اور پھر اگلے دن پھر چلا جائے. تو بچوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اسکول کا کام اسکول میں ہی کریں, تعلیم دی جائے اور تربیت ریلیٹڈ ان کو ایکٹیویٹی ٹاسک دیا جائیں. گھر میں فار ایگزامپل ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے پاس آج ایکٹیویٹی ہے کہ گھر میں جتنے بندے ہیں ان سے صدقہ باکس لے کر صدقہ کلیکٹ کرنا ہے, پھر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اس کو شروع سے دینے کی عادت ڈالیں, اور پھر اس کو ایک ایسے مزید کام دیں کہ اس کی پرسنالٹی گروم ہو. اس کو یہ کہ جو بچہ 10 سال پڑھنے کے بعد نکلے اس کو پتا ہو جھوٹ بولنا کہ بہت بڑا گناہ ہے, کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے, نہ کہ وہ صرف اس کو یہ کہیں جی بچے نے A گریڈ لے کر آنا ہے, A گریڈ آیا تو ماں باپ اس کو انعام دے رہا ہے. اچھی بات ہے, تعلیم میں وہ فوکسڈ ہے, لیکن اس کی پرسنالٹی کیا ہے؟ کیا وہ 100 لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دے سکتا ہے, 20 لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جو امپیکٹ ڈالے؟ تو یہ چیز ہمارے بچوں میں بہت ہی زیادہ لیک ہے, which I feel. اور اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ, تربیت بیسڈ, اسکل بیسڈ, انٹرپرینورشپ کے کلچر سے گزارا جائے, بالکل صحیح, اور ایسا قابل بنایا جائے کہ جب یہ اسکولنگ سے نکلیں تو ایک پرسنالٹی ان کی ڈیولپ ہو اور ایک گروم پرسنالٹی کے ساتھ نکلیں. تو یہ اس پوری بیسک آئیڈیا اس کا. اٹ از سو بیوٹیفل. تو یہ اسکول کتنے اسکولز ہوں گے لاہور میں؟ اس کا صرف ابھی ہے ارادہ آپ کا یا اور بھی شہروں میں ہے؟ یہ پورے پاکستان میں ہوں گے. اچھا. یہ ابھی جیسے ہم نے اس کو کچھ دن پہلے ہی لانچ کیا, اور اس وقت یہ 4 شہروں میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. لاہور میں تو آلریڈی سٹارٹ ہے, لیکن مزید شہروں میں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں اسکیل ہوگا کہ جگہ جگہ پر آپ کو اسکول آف انیبلرز نظر آئیں گے, اور یہ کمیونٹی پہ امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے لوگوں کی, بچوں کی لائف میں, اور بچوں کو ایک پراؤڈ مومنٹس ہوگا ان کے پیرنٹس کے لیے کہ میرا بچہ صرف A گریڈ نہیں ہے. کوئی بچہ پڑھائی میں نہیں اچھا تو اس کو گروم کیا جائے گا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں اچھا ہو, نہ کہ اس کے پیرنٹس اس کو ماریں اور اس کو غصہ کریں کہ تم نے A گریڈ نہیں لیا, تمہارا D کیوں آیا, تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی پرسنالٹی کسی اور چیز میں اچھی ہو. تو وہ ایک اوور آل کانسیپٹ دیا جائے گا والدین کو بھی اور بچوں کو بھی. مجھے آپ کی گفتگو میں ایک بات بہت اچھی لگی, آپ نے کہا انیبلرز کے اندر ہم بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک تو اخلاقیات سکھائیں گے اور پریکٹیکلٹی بھی اس میں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں. اچھا, میں تھوڑے دنوں پہلے, میری بیٹی ہے اللہ اس کی زندگی تھے, وہ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم کھانا کھا رہے ہیں, چیز لائک ماما میں بڑے ہو کے نا ادھر جاب کروں گی. اینڈ آئی واز لائک بیکاز آئی ایم مائی سیلف از این انٹرپرینیور, آئی واز لائک no, Ayat, it's your choice if you want to do that.
بٹ آپ نے کیوں کسی کی نوکری کرنی ہے؟ یو شوڈ تھنک ان سچ لائنس کہ آپ نے خود سے اپنا کام کرنا ہے اور آپ لوگوں کو نوکریاں دو گے. تو ہمارے ہاں یہ اسکولز میں جو جاتے ہیں اور ٹیچرس کیونکہ خود ہی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, تو دس از دا کانسیپٹ دے ٹرانسفر, اور وہ ہر وقت ٹیچر بن کے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ٹیچر بننا ہے میکسیمم, بہت کچھ چھلانگ ماری تو ڈاکٹر اینڈ آل دیٹ, بٹ انٹرپرینیورشپ کی طرف بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کا فوکس ضرور ایسے بیسکلی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اسکولوں میں ہم ہمیشہ سے تنقید ہی کرتے آئے ہیں کہ یار یہ اسکول میں یہ ہوتا ہے, یہ کالجز میں یہ ہوتا ہے. تو ہم نے اس کانسیپٹ کے ساتھ اس کو کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی چیز لانچ کی جائے اور اس کو ایگزامپل سیٹ کی جائے اس معاشرے میں, تاکہ ہم کمپلین نہ کرتے رہیں. ہم کہیں کہ وی کین ڈو دس اینڈ سی دس ایز این ایگزامپلری ماڈل وچ وی آر لانچنگ ان پاکستان, اور ایک امپیکٹ ڈالا جائے. اور اس کو اوبیسلی ڈیکیڈز لگتے ہیں بچوں کو, اور بٹ کسی نہ کسی نے اس چیز کا سٹارٹ کرنا تھا. وی آر سیئنگ انٹرپرینورشپ از آن رائز, سو لیٹس اسٹارٹ دس فرام دا گراس روٹ, اور بچوں کو لیول سے اس کو ایک اسٹارٹ کرے اور لے کے جائیں گے. اچھا ویری کوئکلی بس میں یہ پوچھنا چاہوں گی بیکاز آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیز اسکولز, بیکاز اگر ہمارے گھر کے قریب کھلے تو ہو سکتا ہے میں اپنی بیٹی کو بھی وہاں پہ ایڈمیشن کروا لوں, بیکاز یس یو آر رائٹ, پڑھائیاں تو کوئی بھی کروا سکتا ہے آج کل, تو ویسے ہی سب کچھ آن لائن ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از جو ویلیوز اور وہ تمام چیزیں بچوں کے اندر ڈالنے کے لیے, تو اس کے اندر جو سلیبس ہوگا وہ کون سا آپ فالو کریں گے؟ دیکھیں ویسے تو ہم اس کو کیمبرج بیسڈ ہی جو کہ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ہے, بٹ کیونکہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز اور تربیت اور ان ساری چیزوں کو خود سے انیشیٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ بچے کی پڑھائی تو وہ کیمبرج بیسڈ ہی چل رہی ہے, لیکن اس پڑھائی کے ساتھ ایک ایسی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز اور اسکل بیسڈ اور تربیت بیسڈ کام ہو کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ایک پوری گرومنگ ساتھ ساتھ اس کی چلتی. بیوٹیفل, ایکسلنٹ. اچھا جی, جیسے کہ میں نے انٹروڈیوس کرایا ثاقب صاحب کا, جب انٹروڈکشن کرایا تو میں نے کہا جی ادھر کے سی او ہیں, ادھر کے سی او ہیں, پھر ایک ساتھ ایک نئی بھی برانچ نکلی پوش نوچ کے نام سے. آپ نے ایک آن لائن برانڈ کلودنگ لائن جو ہے وہ بھی شروع کی ہے. واٹس دیٹ اینڈ ہاؤ دیٹ آئیڈیا کیم اینڈ ہاؤ ڈو یو مینیج آل دس آل ٹوگیدر؟ ویل اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ ایسے پروجیکٹس کیے جائیں جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے. میں اگر چاہوں تو میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں کہیں بھی پراپرٹیاں لے کر یا کسی بھی جگہ بلڈنگز لے کر ان کا یا تو رینٹ لیتا رہوں یا میں اس پراپرٹی کو 3-4 سال بعد سیل کروں اور وہاں سے پروفٹ لیتا رہوں. اچھا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ رسکی ہے, بڑا رسکی ہے, چلے چلے نہ چلے, جو آپ کا کیپٹل ہے وہ بھی گیا بیچ میں. دیکھیں بٹ یو ہیو ٹو ٹیک رسک. ایکچولی ایگزیکٹلی بیسکلی ٹائپس کے انٹرپرینورز ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے ہسلر انٹرپرینور. ہسلر وہ ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ کم کا نہیں سوچتے, دے جسٹ ڈو رسک وٹ دے فیل لائک از دا رائٹ چوائس فار دیم. اب بہت سارے اور انٹرپرینورز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفینسو ہوتے ہیں, سوچتے ہیں بہت زیادہ, بٹ وی ٹیک رسک اینڈ وی فیل کہ اگر کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا, نہ کہ یہ سوچے کہ ناکام ہوئے تو کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہزاروں لوگ روزگار ہوں گے اور ہم ایسا برانڈ لانچ کریں, مجھے آپ کوئی ایسا برانڈ بتا دیں پاکستان سے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جانا جاتا ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نائکی جو ہے پاکستان میں تیار ہوتا ہے, یہاں سے لیبل لگتا ہے. ایڈیڈاس سیالکوٹ سے تیار ہوتا ہے, اس کا لیبل لگ کے دنیا میں وہ بکتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ پاکستان کا برانڈ. تو یہ مقصد تھا کہ اس کو کچھ سالوں میں ایسے لیول پہ لے کے آئے کہ یہ پاکستان کا برانڈ ہو اور دنیا میں یہ سیل اور لوگ جانے کہ یار یہ پاکستان کا برانڈ. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب ایک سوال پرسنل لیول کے اوپر ہے, وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ نائکی بھی یہاں پہ بنتا ہے, ہمیں پتہ ہے ایون لیوائز یہاں سے ٹھپے لگ لگ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ جا کے وہ مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. اچھا واٹ از دا میتھڈ آف دوز ملٹی نیشنل کمپنیز, کیونکہ آپ بھی اس لیول پہ کام کر رہے ہیں, میں بھی کام کر رہی ہوں, سب سے بڑا چیلنج جب ہم کلودنگ لائن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ایز این انٹرپرینیور, دس از مائی کنسرن, کہ آپ اگر لوگوں کو دے دیں نا, آؤٹ سورس کر دیں, تو اس کا چیک اینڈ بیلنس, ہاؤ دے کیپ دیٹ چیک اینڈ بیلنس کہ یہاں سے بن کے چیزیں جا رہی ہیں مگر فرسٹ کلاس اور A1 چیز جا رہی ہے, بٹ جب ہم اپنا یہاں پر کروا رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاید پیسے اتنے ہی دے رہے ہوتے ہیں ہم, بٹ ہمارا وہ چیک اینڈ بیلنس سم ہاؤ نہیں ہو پاتا. تو اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے؟ اس میں اوبویسلی دا مین تھنگ از انسپیکشنز, جو کہ ہماری انسپیکشنز ہیں پاکستان میں وہ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ
کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. پر انفارچونیٹلی پاکستان میں سورسنگ جب آپ کرتے ہیں, آؤٹ سورس کرتے ہیں, تو یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں, مس کمٹمنٹس کے آتے ہیں, کوالٹی کے آتے ہیں, پروفیشنلزم کے آتے ہیں, لائلٹی کے آتے ہیں, پیکنگ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ مینٹین کرنے میں بہت ایشوز ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے پاس اپنا یونٹ نہیں ہے, آپ کا کنٹرول پورا نہیں ہے, تو آؤٹ سورس میں آئی فیل از اے چیلنج. کیونکہ یہاں پر ایک چیلنج ہمیں خود اپنے اس برانڈ میں دیکھنے کو ملا شروع میں جب ہم نے لانچ کیا اس کو آج سے 6 مہینے پہلے. تو شروع میں تو ہم نے آؤٹ سورس, ابھی بھی ہم آؤٹ سورس ہی کر رہے ہیں, بٹ ایونچولی ول پلان ٹو موو آور اون. تو یہ چیلنج تو ہے, لیکن اس میں انسپیکشنز کرائٹیریاز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. جو اور چیلنج یہ آتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی بائی کر کے ان آرڈر to reduce the margins and all that. Brilliant, زبردست ہو گیا. اچھا, اب تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک کے حوالے سے آتے ہیں. یہ جو کو ورکنگ اسپیس کا جو ایک آئیڈیا ہے, یہ تھوڑا سا تو مجھے ہے آئیڈیا, مگر میں چاہوں گی ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں. دیکھیں, ابھی پاکستان میں کو ورکنگ اسپیسز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے جگہ بک کی اپنی کمپنی کی, میں جا کر وہاں پہ کام کر سکتا ہوں یا سکتی ہوں. اسی طرح سے کمپنیز بک کرتی ہیں اور وہ اپنا کام وہاں کرتی ہیں کو ورک. لیکن اس کو ورکنگ اسپیس کا انوائرمنٹ اور کلچر ڈفرینٹ ہے. اس کا نام رکھا ہم نے وارک. وارک کا نام ہے ورکنگ آن ریئل کولیبوریشن. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں 200 لوگ بیٹھے ہیں, ہر کوئی ای کامرس پہ کام کر رہا ہے یا کوئی ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہا ہے, تو وہ ایک بندہ اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ ساتھ بیٹھے بچے کو ہائر بھی کر رہا ہے, ساتھ ہی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہا ہے. اگر ایک بچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 5-6 لوگ آپس میں مل کر ایک بزنس کر رہے ہیں. اگر ایک بچہ نیا ہے تو اس کو بڑے لوگ ساتھ ساتھ سپورٹ بھی کریں. اس کا کمپلیٹ کانسیپٹ اگر میں ایک چھوٹے سے لفظوں میں بیان کروں کہ 2 ہاتھ ہیں, تو ایک ہاتھ ہم کہتے ہیں کہ سینئر کا پکڑنا ہے وہاں پر, اور ایک ہاتھ جونیئر کا. تو ساتھ ساتھ ہیلپ بھی لیں سینئر سے اور ساتھ ساتھ جونیئر کی ہیلپ بھی کرتے جائیں. It's like paying it forward. Exactly. تو یہ کانسیپٹ ہے پورا, اور اس کانسیپٹ کے ساتھ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کرتے ہیں. بہت ساری موٹیویشنل سیشنز ہیں, انگلش لینگویج سیشنز ہیں, فٹنس ریلیٹڈ سیشن ہے, اور مطلب کہہ لیں کہ یو نیم اٹ, دیر از آلویز سم تھنگ ہیپننگ ان دیز پریمیسز, جہاں پہ لوگ نہ صرف اسکل سیکھ رہے ہیں بٹ ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کر رہے ہیں. تو یہ جو کو ورکنگ اسپیسز ہیں یہ آپ لوگوں نے کریٹ کی ہیں اور لوگوں کو اپرچونٹی دے رہے ہیں وہاں پر آ کے. یہ 32 شہروں میں ہے اس وقت. اچھا, اسی طرح سے جیسے آپ 32 شہروں میں کام کر رہے ہیں اس کا انیبلرز کا. اچھا, جب آپ کسی کو اس طرح سے اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ظاہر ہے فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے, تو میرا خیال ہے فائنینشلی بھی لوگوں کو بہت آسانی ملتی ہوگی, جو اپنی بلڈنگز نہیں بائی کر سکتے, جو بلڈنگز مطلب ایک ورک ایریا جس کی منتھلی انکم آپ کو رینٹ دینا ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو کیا فائنینشلی زیادہ ایکسپینسو تو نہیں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. مطلب کچھ جگہوں پہ 10,000 روپیز دے کر آپ پر منتھ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. مطلب آپ کو وہاں پہ چائے بھی 2 ٹائم مل رہی ہے, اور اتنے سیشنز بھی مل رہے ہیں, انوائرمنٹ بھی مل رہا ہے, انٹرنیٹ بھی فری ہے, اور بہت سارا ایک کولیبریشن کلچر ملا ہوا ہے. آپ یہی کوئی اپنا آفس کھولیں, آپ کو پہلے تو سیکیورٹی ڈپازٹ دینے پڑیں گے 3 ماہ کے, رینٹ دینے پڑیں گے, پھر بندے ہائر کرنے پڑیں گے, لاکھوں روپیہ ہی تو آپ کا وہیں لگ جائے گا. تو یہ ایک ایسی فیسلٹی دی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور پھر وہ لوگ وہیں بیٹھ کر لوگوں کو بھی امپاور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ بہترین. اچھا ساکر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے لوگوں کو تو فائدہ دے دیا, بٹ ایٹ ٹائمز وین یو آر ورکنگ ود اے بگر کاز, آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا, تو وہ کو ورکنگ اسپیسز یا ایریاز جو ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہنگ کی ڈوری تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, رومانس کی زندگی تو ہے نہیں اور فینٹیسی تو ہے نہیں. تو وہ کیا مسائل ہیں جو درپیش ہوتے ہیں اور ان کو پھر کس طرح سے حل کرتے ہیں؟ ویل, مسئلے تو وہی ہے کہ مسئلے تو آئیں گے ضرور, کیونکہ آپ جب بھی کسی ایک جرنی میں نکلے ہوئے ہیں, تو یہ کہ اس میں مسائل اکثریت یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ان کی نہیں بن پاتی. کسی وجہ سے ایک بچہ اپنی کامیابی کو صرف اپنے تک ہی رکھتا ہے, اور یہ کہ جب اس کو ایک اپنا ماضی نہیں یاد رہتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ بھی اس طرح سے تھا. تو یہ کہ فراڈز تو ہوں گے ضرور, لیکن یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ ان فراڈز اور ان
وہ جو اگر بڑا دیسی ورڈ یوز کیا جائے کہ رگڑے تو لگیں گے رگڑے تو وہ لگیں گے تو آپ آگے نکلیں گے نا. اگر ایک بچہ آج 16 سال کا وہاں موجود ہے, وہ 22 سال تک 5 سال تک اس نے اتنے فراڈز اور رگڑے دیکھ لیے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا دنیا کیا ہے, وہ اسٹریٹ سمارٹ بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو پتا ہے کہ اب میں نے دنیا سے کیسے ڈیل کرنا ہے, لوگوں کی چالاکیوں سے کس طرح سے بچنا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے. اگر وہ یہی سوچتا رہے کہ ایک سائلو یا سولو میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی. تو ہر دھوکہ یا فراڈ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک نیا راستہ دکھاتا ہے اور اس سے لرننگ ہوتی ہے. بالکل وہی والی بات ہے. اس کو اگر ہم اس طرح سے بھی کہیں کہ ہر فیلئر جو ہے وہ آپ کو آپ کی ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ میرے خیال آپ ہی کہی جملہ. اچھا مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنلی جو کو ورکنگ اسپیسز ہوتی ہیں یا ایریاز ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہاں پر پہلے کانسیپٹ آئے اور انہی سے پھر آپ یہ انسپریشن لے کے ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں. مگر یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انیشیٹ لے, بیکاز باہر کے آئیڈیاز کو یہاں پر کرنے کے لیے بھی دل گردہ اور جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو کیا ڈفرینس کیا ہے, کیا فرق ہے ہمارے پاکستان میں اور باہر کے ممالک میں؟ ویل آئی تھنک باہر جو ہے ایک ایسا کلچر میں نہیں سمجھتا کہیں بھی کریٹ ہوا ہے اس طرح کا کولیبریشن میں. لیکن یہ کہ وہاں پر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بڑی سوچ ہے, وہ ایسی سوچ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹائم کو بائی کر سکیں. مینس کہ اگر ایک بندہ اگر اچھا نہیں ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اسی کو سیکھنے میں ساری زندگی لگا دے, وہ اس طرح کا بندہ ہائر کر لے گا تاکہ وہ ٹائم سیو کر لے. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ اگر کسی چیز میں نہیں اچھے تو ان کو بھی موو آن کرنا چاہیے. ہائر سم ون ہو از گڈ ایٹ رادر دین یو سے کہ جی میں نے اس کو بس سال لگا کر یاد ہی رکھنا ہے. بٹ وائی ناٹ سیو دا ٹائم اینڈ ہائر سم ون جو آلریڈی اس کو کر چکا ہے اچھے طریقے سے. تو یہ ویژن جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کو پریکٹیکلی ٹائم سیونگ کرتے ہوئے زیادہ کام کرنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈو واٹ یو کین ڈو دا بیسٹ اینڈ آؤٹ سورس دا ریسٹ اینڈ میک یور لائف ایزی. بالکل ٹھیک ہو. اچھا کو ورکنگ اسپیسز کے اندر خواتین اور مرد جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں, تو اس میں مرد اور عورت میں آپ کو پتہ ہے نا, آج کل تو ویسے ہی ابھی ریسنٹلی مارچ گزرا ہے اور وہ 8 مارچ کو ایک عورت مارچ بھی ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ, تو مرد اور عورت کا مقابلہ. تو وہاں پر کیا ایسے کوئی کمپٹیشن عورت اور مرد کے اندر کہ تم سے میں زیادہ ہوں اور میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں؟ مطلب اوبیسلی یہ کہ وہاں پہ ریشو جو ہے ہمارا اس وقت فیمیلز کا اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے 25% آف دا فیمیلز. اگر 100 لڑکے ہیں تو 25 فیمیلز ہیں. تو یہ ایک اچھا رجحان تو ہے وہاں پر کہ فیمیلز بھی اس پورے کلچر میں کریٹ ہو رہی ہیں اور ایک انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہی ہیں. لیکن اوبیسلی اس میں مقابلہ تو ضرور ہے, وہ کہ ہمارا ایک فیمیل ونگ بھی ہے. اس فیمیل ونگ پورے پاکستان میں وہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 4 لاکھ فیمیلز اس میں رجسٹرڈ ہیں. تو وہ فری سیشنز ہوتے ہیں ان کو, اور اب ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی فیمیلز کیسے آگے بڑھ سکیں. تو یہ کہ مقابلہ تو مقابلہ تو اچھی چیز ہے. یہ ہر چیز پہ کمپٹیشن از گڈ, کیونکہ گروتھ کا چانس پھر دونوں کو ملتا ہے اور دونوں جو ہیں اس میں گروتھ ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیمیلز کا اس وقت سکسیس ریٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز, which we are seeing. Believe and seeing as well at neighbors. Exactly. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ ایموشنلی جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہیں نا تو وہ پڑ جاتی ہیں, تو وہ پڑ گئی ہوئی کام کے پیچھے پڑیں تو بہتر ہے ایموشنلی کہیں اور پڑ جائے. نہیں خیر وہی والی بات ہے, اپنے رشتے تو نبھانے ضروری ہیں, مگر یہ کہ یس یو آر رائٹ, دے آر مور ڈیلیجنٹ, دے آر مور فوکسڈ, اور وہ جس چیز کو اون کرتی ہیں دین دے سورٹ آف گو ڈیپر انٹو دیٹ. آپ کو میری باتوں سے شاید لگ رہا ہو کہ میں پرو مین ہوں, میری بہنیں میرے سے بہت نالا رہتی ہیں, بٹ یہ کہ جہاں پر جس کا جو حق ہے اس کو دینا بہت ضروری ہے. بٹ یس سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار دا یوتھ اینڈ فار پاکستانیز کہ آپ نے اتنے ڈفرینٹ پلیٹفارمس, چاہے وہ کو ورکنگ اسپیسیز ہوں, چاہے وہ ای کامرس کے حوالے سے ہو, چاہے نئی اویئرنیس دینے کے حوالے سے ہو, اور اب ماشاء اللہ جو نیا کانسیپٹ اور نیا آپ کا پروجیکٹ آ رہا ہے اسکولس کے حوالے سے, آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو ڈو ونڈرز. اور وہی والی بات ہے, اینڈ آئی اگری, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے یہاں نا جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے, یقین کریں جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے اتنی دیر لگا کے جو میں نے رٹے لگائے تھے یا جو کچھ میں نے
کانسیپٹس سیکھنے میں اتنا ٹائم لگایا تھا وہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. سو میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے ریکویسٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے, آئی نو یو ہیو دیٹ ویژن, بٹ اسٹل یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ چیزیں جو پریکٹیکلی آنے والے وقت میں بچوں کے کام آئیں ان کو جتنا ری انفورس کیا جائے اور جتنا شامل کیا جائے اتنا بہتر ہے. آئی وش یو آل دا لک اینڈ ونس اگین اینی میسج دیٹ یو وانٹ گیو ٹو دا پیپل ہو آر واچنگ یو. ویل میں صرف لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اپنا ویژن ڈیولپ کریں. اپنا ویژن جو ہے اپنے آپ کو یہ دیکھیں جو میں کر رہا ہوں کیا اگلے 5 سال بھی میں یہی کرتا رہوں گا یا اگلے 10 سال بھی میں یہی کرتا رہوں گا. اور یہ سوچیں کہ ماں باپ کی دعائیں تو ہر کوئی لے سکتا ہے, ماں باپ تو دیتے ہی ہیں, لیکن کوئی ایسا کام کریں کہ لوگوں کی دعائیں بھی آپ کو ملیں. اصل کام یہ ہے. تو آئی تھنک اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو خود ہی کامیابی ملے گی. ایکسلنٹ. اچھا ایک جملہ نا اکثر میرے ہسبینڈ بولتے ہیں, میں آپ سے ذرا اس کو میں چاہوں گی کہ ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں, بیکاز یہ آئی ٹی کے لوگ جو نا سوچتے ہیں کہ دماغ سے. He says, when I started working and now it's been like 10 years and he was like, you should be the first one to get in and you should be the first one to get out. You know, in any business اور کوئی بھی کام ہو تو وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے شروع کیا ایک پوائنٹ کے اوپر پہنچایا and then you go to the next what you have. So yeah, you're right, vision is very, very important. Thank you, Saqib Azhar. You are a very, very, I would say, multi-talented person. You are doing wonderful. اور آپ کا جو مقصد ہے لوگوں کی مدد کرنا, یہ اویئرنیس دینا پاکستان میں, یہ اس میں there is no looking back and you're going to go move up. You'll keep going up and you'll move forward inshallah. All my duas for you. Thank you so much. All right جی, آپ نے سنی کتنی انٹرسٹنگ چیزیں, کتنے نئے نئے, مجھے کچھ ورڈز بھی ایسے تھے جو میں نے پہلی دفعہ سنے, اور پھر یہ کانسیپٹس سن کے اتنا مزہ آتا ہے کہ there is so much happening and unfortunately there are times ہم اپنے شیلز میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور توڑنا ان شیلز کو اتنا مشکل ہوتا ہے. اور آپس کی بات ہے, وہ بلیسنگ اینڈ ڈسکائز والی بات ہے کہ یہ جو کووڈ-19 آیا نا, یقین کریں اس نے بہت سارے لوگوں کے ایسے شیلز کو توڑا جو بالخصوص یہ ڈیجیٹلائزیشن اور آئی ٹی جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگ اسٹک ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آؤٹ آف دا باکس جا کر چیزوں کو دیکھ سکیں, اپنا ویژن براڈ کر کے اپنی زندگی کو آگے لے کر چل سکیں, سو دیٹ ہم کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ انشاءاللہ. اسی میسج کے ساتھ, اسی ویژن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا. ویل سی یو آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات. آپ جانتے ہیں, واقف ہیں ہمارے اس سیگمنٹ سے, ایجوکیشنسٹ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی ہمارے اس سیگمنٹ میں. آج جو ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں, ان سے آپ کا ان سے تعارف کروانا چاہوں گی. جی پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے میتھس میں UET لاہور سے. 2004 سے 2011 تک او اور اے لیولز کو انہوں نے میتھمیٹکس پڑھایا, اور اس وقت رائٹ ناؤ ہی از ٹیچنگ ان UCP وچ از یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایز اے پروفیسر ان میتھمیٹکس. خواتین حضرات, ناٹ اونلی دس, یہ صرف ان کا تعارف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2016 میں ایک سرکاری اسکول کو اڈاپٹ کیا تھا, سرکاری پرائمری اسکول جو کہ سرگودا میں موجود ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی, اور اس کی اسٹرینتھ, بچوں کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 12 سے 140 تک لے کر گئے, اور ہو سکتا ہے اب مزید بڑھ چکی ہو. اب ہم ان سے بات کریں گے تو جانیں گے. 2020 میں انہوں نے ایک اپنا بزنس شروع کیا, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ انٹرپرینیورشپ کی طرف آتے ہیں, بزنس شروع کرتے ہیں, مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چلا سکیں, اپنا لائف سٹائل بہترین کر سکیں, مگر ان کا مقصد بالکل ہی مختلف تھا. اور وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جابس پرووائڈ کی جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ فری ایجوکیشن ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ اس کام سے پیسہ اکٹھا کر کے اس نیک کام میں لگایا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے بہت ہی معزز مہمان جنید احمد صاحب. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ جی, آپ کا پروفائل پڑھ کے سن کے بہت ہی اچھا لگا.
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو میتھمیٹکس ہوتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ تھا, تو آپ نے آپ کا بچپن سے انٹرسٹ تھا میتھمیٹکس میں, یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس فیلڈ میں ذرا پیسے زیادہ ہیں یا اس میں اسکوپ زیادہ ہے, یا انٹرسٹ تھا آپ کا اس میں؟ میتھمیٹکس میں دیکھیں, جب ہمارے یہاں یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جب تک آپ کسی ہائر سیکنڈری لیول سے اوپر جائیں پھر آپ سوچتے ہیں جی کہ اب کیا کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو آپ کو اسی طرح جو ہے وہ ایک نیچرل سٹائل میں سائنس پڑھ لو, یہ کر لو. لکیلی میتھمیٹکس کے ٹیچر جو اسکول لیول پہ ملے تھے وہ بڑے اچھے تھے, لیکن پھر اسٹوڈنٹس کو بھی میں بتاتا ہوں کہ جب میں میتھمیٹکس میں فیل ہوا میٹرک میں, میری اور آپ کی کہانی بڑی سیم ہے پھر تو. تو میں نے کہا کہ اب جو ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں. اچھا. تو خیر میں نے اس کے بعد رائٹ آفٹر 3 months 90% اسکور کر کے, تو وہاں سے یہ اس کو دوستی کہہ لیں یا دشمنی کہہ لیں, اچھا یہ چلتی رہی. سو آئی وڈ سے کہ آئی تھنک اٹ واز مور آف اے چیلنج. اب جنید صاحب نے اپنی زندگی کا واقعہ آپ نے شیئر کیا, میتھمیٹکس کی بات ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ذرا شیئر ضرور کروں گی. جب میں 9th کلاس سے میٹرک میں آئی تو مجھے یاد ہے میرے 0.5 مارکس تھے. کچھ وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے 0.5 مارکس لینا, ماں باپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی, پھر ٹیچرز دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ اس نے کتنے کم مارکس لیے. اس وقت میں نے یہ عزم کیا تھا کہ مجھے وہی والی بات آپ کی کہ دشمنی, اور پھر الحمدللہ جب میں فائنل ایگزامز میں میرے مارکس جو تھے وہ زیادہ نہیں تھے اتنے, مگر 95 تھے, تو 90% بہتر ہو گیا تھا معاملہ. جی. وہ پھر دوسرا ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, ہم نے جب شہروں میں آنا ہوتا ہے تو وہاں پہ سروائیول کی بھی ایک جنگ لڑنی ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ کسی کے پیرنٹس زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو مڈل کلاس فیملی ہے وہ اسپیشلی آؤٹ سائڈ آف لاہور, بالکل ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جب اس وقت ہو بھی صرف پنجاب یونیورسٹی, اب تو سرگودا یونیورسٹی ہے, لیکن اس وقت نہیں تھی. صحیح. تو اس سروائیول کو کور کرنے کے لیے یا سروائیول کی جو جنگ ہے اس کو جیتنے کے لیے وہ ٹیچرز کہتے تھے میتھ پڑھ لو, ڈاکٹر صاحب تھے وہ کہتے میتھ پڑھ لو, وہاں جا کے یہ کچھ گزارا ہو جائے گا. صحیح. لیکن جب میں نے لیولز کو پڑھایا نا تو اس کے بعد میرا انٹرسٹ سے ہی ڈیولپ ہوا ہے. اچھا. ہاں, اس کے بعد پہلے ضرورت تھی پھر انٹرسٹ ہوا. اچھا. تو پھر پہلے شروع میں آپ نے ضرورت کے لیے کیا؟ میں نے MSc اسپیس سائنس پہلے کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے. ٹھیک. اس کے بعد پھر جب میں لیولز پڑھانے لگا تو پھر مجھے شوق ہوا کہ میں میتھ کروں. پھر میں نے MSc میتھمیٹکس کی, اچھا, UET سے, پھر MPhil کیا, پھر PhD کی. ماشاء اللہ. تو یہ پھر شوق چلا. PhD آپ نے میتھمیٹکس میں کر لی؟ ہو گئی. اچھا, آپ کی عاجزی ہے یہ کہ ہو گئی. وہ جب ایک کام آپ بڑا کر لینا اس کے بعد آپ کو اتنا بڑا کام نہیں لگتا. صحیح. اسٹارٹ میں لگتا ہے کہ بہت بڑا. تو پھر آپ نے سوچا کہ اب بچوں کو پڑھانا. اچھا چلیں, یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا یہ بڑے اہم ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یا تو یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے نا اس کا انٹرسٹ بالکل ہی مکا دیتے ہیں اس سبجیکٹ سے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے میتھس کے ٹیچر بہت اچھے تھے, اور کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو باندھ دیتی ہیں آپ کے ٹیچر کی طرح. تو آپ کا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ کس طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اس سبجیکٹ سے جڑ جائیں؟ یہ جو کوئی بھی ٹیچر ہے نا, میرے خیال میں ٹیچرز کو انٹیروگیٹو سٹائل میں پڑھانا چاہیے. اچھا. انکوائر کریں, اسٹوڈنٹ کو مجبور کریں کہ وہ سوچیں. ٹھیک ہے. آپ ان کے سامنے پریٹینڈ کریں کہ مجھے تو نہیں آتا یہ. اوکے. تو میں پریٹینڈ کرتا ہوں اکثر کہ اچھا یہ میں کہتا یار میں پھنس گیا ہوں, کیا کروں یہاں پہ. پھر وہ سارے سوچتے ہیں کہ سر پھنس گئے. صحیح. تو یہ جو انٹیروگیٹو سٹائل ہوتا ہے نا, اس میں آپ اب تھرو نہ کریں. اچھا. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بلاسٹ کرنا شروع کر دیجیے. بالکل بالکل. آپ ان کو آئیڈیاز پہ لے جائیں کہ یار یہ 2 چیزیں ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ کنڈیشن یہ ہے, تو اس کو کیسے کریں, مینیج کیسے کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ انوالو ہو جاتا ہے, تو پھر وہ آٹومیٹیکلی انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو. جب آپ تھرو شروع کر دیتے ہیں نا تو تھوڑی دیر بعد اسٹوڈنٹ کا مائنڈ تھک جاتا ہے, پھر وہ بلینک ہو جاتا ہے. تو میں یہ اسٹائل میں رکھا ہوا ہے کہ میں انٹیروگیٹو کرتا ہوں, پوچھتا ہوں کویسچن پوچھ کے, اور کئی دفعہ فیل ہو جاتا ہے کہ اب میں اور کلاس علیحدہ ہو گئے ہیں. آپ ان کو مائنڈ جب جب تک وہ آپ کے مائنڈ میں رہیں گے اسٹوڈنٹس, آپ کو کنٹرول میں رہیں گے. بالکل ٹھیک. تو تھوڑی دیر بعد آپ کو فیل ہو جائے گا کہ جی میں اور جگہ پہ ہوں, وہ اور مقام پہ. بالکل ٹھیک. اس وقت فوراً آپ نے ان کے ساتھ ریکنیکٹ کرنا. بیوٹیفل, دیٹس ویری نائس. یہ ایک چھوٹا سا ٹرک میں کرتا ہوں, جس میں تھوڑی کامیابی مل جاتی ہے. اچھا, جب بھی آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں نا جنید صاحب, تو کوئی نہ کوئی آپ کا مینٹور ہوتا ہے, یا کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے. جس طرح سے ابھی ہم شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے تو وہی کہہ رہے تھے کہ لیڈر کوئی ہوتا ہے, ہر انسان فیلڈ کیا کوئی لیڈر ہوتا ہے.
کون ایسا شخص تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا یا جس کو بے شک آپ کی کبھی بالمشافہ ملاقات بھی نہ ہوئی ہو مگر جس کا نام سن کے آپ کہتے تھے کہ مجھے ایسا بننا ہے؟ مجھے ایک خیال نے صرف موٹیویٹ کیا ہوا ہے. اچھا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خیال بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے. اچھا خیال بڑا خیال کئی لوگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ آپ نا لائف جو ہے وہ ایسی نہ گزاریں کہ جو کسی کو پتہ ہی نہ ہو. یعنی آپ جب لائف گزاریں تو پتہ چلے کہ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے اور جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ سمجھیں کہ ایک بندہ گیا. اب اس میں ڈفرینٹ ایج میں ڈفرینٹ لوگ انسپائر کرتے تھے. کوئی پولیٹیکل بھی تھے, کوئی نان پولیٹیکل بھی تھے. جو صحیح انسپائریشن مجھے 2000 کے بعد جو ہے نا جس بندے نے صحیح وہ پروفیسر احمد رفیق نے کیا. اچھا. اس نے مجھے خدا سے ملوانے کی کوشش کی. اچھا. اور میں بڑا نمازی پرہیزگار ضرور تھا لیکن اللہ کے حوالے سے ذرا ڈاؤٹ فل رہتا تھا. اچھا. تو نمازی بڑا پکا تھا. صحیح. ڈر کے مارے پڑتا تھا کہ ہوا تو ایسے مار نہ پڑ جائے. پروفیسر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ہی خطاب ہوا. بجائے یونیورسٹی نئے آئے تو کسی نے کہا کہ چلو یار وہاں پہ ایک پروفیسر آتا ہے کھانا بھی کھلاتا ہے تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھاگ پڑتے ہیں ایسی. صحیح. تو اس نے ایک ہی پہلی بات وہی کی جو میرے دل کو لگی. اس نے کہا اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو تمہیں علم ہی نہیں ہے, تمہارا علم ہی کمزور ہے, تم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ قرآن پڑھو پھر پتہ چلے. تھوڑا سا ہی پڑھا ترجمے کے ساتھ تو پھر کلیئر ہو گئی. صحیح. کہ علم محدود ہے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا, بچوں نے کہا کہ وہاں پر ایک استاد ہے, وہ پروفیسر ہے, وہ پڑھاتا بھی ہے, اللہ سے ملاقات بھی کراتا ہے اور کھانا بھی کھلاتا ہے. کتنا ضروری ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یا اللہ کو جاننے کے لیے یا وہ خاص کنیکشن کے لیے آپ کا پیٹ کا بھرا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے. نہیں, یہ ایک جو ہوتی ہے نا روایت سی بنی ہوتی ہے نا, یعنی کہ وہ جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ یہ اس چیز کو فیسینیٹ کرتا ہے, خاص طور ہاسٹلائٹ جو ہوتے ہیں. رائٹ. تو وہ پھر انہوں نے تو نہیں کہا تھا لیکن وہ پروفیسر صاحب تو کہتے تھے کہ میں اللہ کو اچھا اخلاق اور کھانا کھلانا پسند ہے. بے شک. تو وہ تو اس لیے کھلاتے تھے نا. بالکل. تو ہم لوگ تو دنیا سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چلے جاتے تھے, لیکن آگے جا کے پھر اور ماحول بن گیا. پھر ہمارا ان سے پھر یہ کنیکشن رہا, ملاقات بھی ایک دو دفعہ ہوئی لیکن زیادہ تر یہ تھا کہ انہوں نے یہ تھوڑا سا ان کی وجہ سے اللہ نے مہربانی کی الحمدللہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ضرور ہے کہ اب کوئی ہے, ہم کمزور ہیں. بالکل, بے شک. بیوٹیفل. اچھا مجھے بتائیے ویس صاحب کہ یہ جو آج کل کے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کے کیا چیلنجز ہیں؟ آپ ان کے ساتھ براہ راست ملاقات کرتے ہیں, آپ ان سے ملتے ہیں. ہمارے ملک میں جو بچے ہیں وہ کن چیلنجز سے گو تھرو کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر بڑا ضروری ہے. گھر کمزور ہو گیا, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو اس طریقے سے یہ برابر نہیں کرا رہے کہ آپ کی ایگزسٹنس کی ضروری ہے. پھر ٹیچرز بھی نہیں کر رہے. ٹیچنگ کمیونٹی میں میں سنتا رہتا ہوں بڑے لوگوں کے بچے ہیں, کیا ضرورت ہے ان کو پڑھانے کی, انہوں نے کون سا نوکریاں کرنی ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ بچوں تک پہنچ چکے ہیں اور ہمارے تھرو پہنچے. اس میں بچوں کا قصور نہیں. بالکل صحیح. تو ہمارا اپنا ایک رول جو ہے وہ کمزور ہے. یعنی روحانی استاد اور جسمانی, وہ کہتے ہیں نا روحانی پیرنٹس استاد ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرے جو ہیں حقیقی پیرنٹس, دونوں پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک یہ دونوں شعبے جو ہیں وہ مل کے نہیں کریں گے وہ آگے نہیں ہم بڑھ سکتے. بچوں کو جب میں کہتا ہوں کہ تم اپنی پہچان بننا چاہتے ہو یا اپنے والد صاحب کی وجہ سے پہچانا جانا چاہتے ہو, بالکل صحیح, وہ ایک دفعہ ہل جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. میں نے کہا آپ کے والد صاحب کہیں کہ جو علی ہے یہ میرا بیٹا ہے, فخر سے کہیں یہ اچھی بات ہے, یا آپ جا کے کہیں کہ فلاں صاحب میرے والد ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ایک چھوٹا سا کوسچن ان کو جو ہے نا ہلا دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوس ہمیں ان کو پر نا اسپاٹ لائٹ رکھنی پڑے گی, تب جا کے وہ ریورس ہوں گے. اس وقت وہ ریورس نہیں ہو رہے, وہ جائی جا رہے ہیں, ڈاؤن فال ہے. بالکل ڈاؤن فال ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری وہی, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ دونوں کی ہے, بچوں کی, ماں باپ کی بھی ہے اور جو استاد. اچھا چلیں, کمنگ ٹو یور بزنس, یہ جو آپ نے کام کا سوچا اور آپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہے ٹیچنگ کا شعبہ, یہ تمام ساری چیزیں, یہ آپ سے یہ آپ کی ٹیچنگ لائن کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ریزن یہ تھا کہ ایک بیس بن جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک آلریڈی آپ اس فیلڈ میں
بہت ایک مقام رکھتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ سوچا کہ مجھے انٹرپرینیور بننا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ جب اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے نا تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. معاشی طور پہ میں نے اپنے آپ کو کور کر لیا تھا 19 میں, جب پی ایچ ڈی ہو گئی, اسکیل بڑھ گیا, پے بڑھ گئی. اب دو ہی راستے تھے, یا انجوائے کروں لائف کو, بچوں کے ساتھ گھوموں پھروں, یا کچھ بچوں کے لیے کام کر لوں. اب ایک اسکول ہم چلا رہے تھے 2016 سے, گورنمنٹ کا تھا, فنڈز لمیٹڈ ہی گورنمنٹ دیتی ہے اور کبھی کبھی دیتی ہے, کبھی کبھی دیتی ہے, کبھی دیا نہ دیا. ہاں لیٹ کر دیتے ہیں نا, یہ اب پینڈنگ ہے, مثلا ابھی بھی میرا 6 مہینے کا پینڈنگ ہے. تو اس میں سارے فیسلٹیز دینا بچوں کو, پھر وہ رورل ایریا تھا, بچے بڑی ڈپرائیوڈ ولیج ہے, وہاں پہ کوئی پڑھا ہی نہیں تھا, تو میں نے وہ اڈاپٹ کر لیا. تو عمارت بنائی, پیسے کچھ اپنے پاس سے یونیورسٹی سے جو ہمارا فنڈ ہوتا ہے وہ نکلوا کے لگایا, کچھ دوستوں نے دیے. تو خیر ہم نے اس کو بڑا اچھا کر لیا کہ ایک مینیجیبل اسکول کر لیا. گاؤں کی بچیوں کو میں نے انگیج کر لیا پڑھانے کے لیے. تو اب وہ 12 اسٹوڈنٹ تھے, 140 پلس سب ہو گئے ہیں, کلاس 5 تک ہے. ابھی وہاں سے کچھ بچوں نے ابھی جو پڑھ کے ہمارے گئے ہیں وہ مڈل کر گئے ہیں, وہ میٹرک میں ہیں. اچھا, اور یہ فرسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی گاؤں کی ہسٹری میں جو میٹرک کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وہ 3 گھر تو کم از کم ہیں جو 3 بچے جو ہیں نا وہ میٹرک کا اس سال ایگزام دیں گے. تو اب چونکہ بات صرف اس اسکول تک رکھنی نہیں تھی, کیونکہ گاؤں کے رہنے والے کو سب سے زیادہ جو میں نے محسوس کیا وہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. پھر اس اسکول کو فنڈنگ کرنا اور اس کو چلانا, اب وہ تنخواہ سے بھی نہیں چل رہا تھا. وہ تنخواہ میں آپ کو بتایا کہ اپنا گزارا بھی کرنا. بالکل. پھر میں نے سوچا کہ 2 راستے ہیں, یا تو میں ڈونیشن مانگوں لوگوں سے, تو یا کوئی ایک ایسا کام کروں کہ میں ہوں نہ ہوں وہاں پہ فائنینشیل سورسنگ جو ہے وہ چلتی رہے. ٹھیک ہے. پھر اسٹوڈنٹس کو جب ہم ریڈ کرتے تھے تو اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں بی اے ہو گیا جی, نوکری کرنی ہے, یہ کرنی ہے. وہ بھی مجھے بڑا پنچ کرتا تھا کہ یار تم اتنے نوجوان جو ہے وہ تو ایک چشمے سے نکلتا ہوا پانی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ادھر سر مارتا ہے, ادھر مارتا ہے, راستہ بناتا ہے, دریا بناتا ہے. بالکل. تو میں چاہتا تھا کہ وہ جب میں نے کہتا نا فلاں کام کر لو فلاں کام کر لو, بلکہ میں کہتا کہ کس چیز کی کمی ہے ہماری مارکیٹس میں. تو کسی نے کہا فلاں چیز نہیں ہے فلاں, میں نے کہا نہیں, صرف ایک چیز کی کمی ہے, دیانتداری کی. کوئی بھی کام کر لو, آئس کریم کی ریڑھی لگا لو, لیکن ہو آئس کریم مزیدار قسم کی. بالکل بیسٹ آف دا بیسٹ. تو یہ کرو. وہ ہچکچاتے تھے. اچھا پھر بے روزگاری کا بھی تھا کہ کوئی ایسا کام کر. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ایسا کام کرتا ہوں جو بالکل میری ذات سے ڈفرینٹ ہو. مطلب اگر میں اکیڈمی بنا لیتا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, ایک ٹیچر نے اکیڈمی بنانی ہوتی. بالکل ٹھیک. تو میں نے یہ جو ہے نا وہ ریسٹورانٹ والا جو ہے نا آئیڈیا, میں نے کہا جی ہم چپلی کباب. آپ کے پاس اچھا چپلی کباب, مگر آپ کے پاس تو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. تو چپلی کباب آپ چپلی کباب. اور وہ میرے ایک دوست تھے ساتھ, ہم دونوں نے, وہ بھی ٹیچر تھے. ٹھیک. تو بعد میں خیر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ کہہ رہے کہ یہ بڑا لمبا راستہ ہے اور بڑا مشکل رہا ہے. تو چپلی کباب کی ریسیپی پہ ریسرچ کرتا رہا یوٹیوب سے. کبھی چپلی کباب مجھے پسند ہے. تو میں نے وہ اسے کہا کہ میں بنا لیتا ہوں, تو لگا لینا. کہتا ٹھیک ہے جی. خیر وہ ہمارا لگانے والا, ہم نے دکان لے لی, ہم نے سارا وہ سیٹ اپ میں نے بنایا. پٹھانوں کے پاس کھڑے ہو کے میں اینگلز میئر کرتا کہ کڑھائی اتنی ہے, اتنا ریڈیس ہے, سارا کچھ خود بنوا کے. جس دن ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا دکان پہ, وہ ناکام ہو گئے. اچھا. فرائی پین میں, گھر کے فرائی پین میں صحیح بنتا تھا, اس کڑاہ میں وہ نہیں صحیح بن رہا, ہیٹ کا مسئلہ. تو خیر ہم نے نا وہ پھر ہائر کیے لوگ. پھر اس سے وہ جو جاب دینے والا سلسلہ تھا نا وہ میرا شروع ہو گیا کہ میں نے کہا چلو کچھ, یعنی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو 1 بندہ تھا, اب ماشاءاللہ ہمارے پاس 12 بندے کام کر رہے ہیں. اچھا. اس کے بعد پھر جب میں کام کرنا شروع کیا تو میرے اسٹوڈنٹس آتے تھے, دیکھتے تھے, مثلا کئی دفعہ میں جھاڑو لگا رہا تھا. تو وہ مجھے کہتے کہ سر یہ کیا. میں نے کہا یار یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح. تو آپ نے پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے پہلے خود کر کے دکھایا, اور پھر اس کے بعد بچوں کو کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں میرے کئی اسٹوڈنٹس نے بھی دوبارہ اپنا کام شروع کیا, مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چلو. تو انہوں نے کہا سر میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ ہمارے سر کر سکتے ہیں. زیادہ تر پیرنٹس بھی کہتے ہیں بی بی اے کر کے تم یہ کام کرو. بالکل. تو یہ ایک تھوڑے سا تھا کہ چلو ہم کچھ اپنے حصے کی شمع جو ہے جس کو کہتے ہیں ٹرائی کر لیں, کیونکہ ہمیں بڑی ضرورت ہے جو مائکرو اکنامکس ہماری جو بازار ہیں ان میں ایمانداری رائج کرنی. دیکھیں آپ بےایمانی کا اس وقت کیا ہے, کنسیپٹ کیا ہے, بےایمانی نہیں کرو گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے, جھوٹ نہیں بولو گے تو کام نہیں ہوں گے. یہ غلط کانسیپٹ ہے نا. اور اس کانسیپٹ کو ریورس کیسے کیا جائے گا, جب 2-4 ایگزامپلس ملے گی نا کہ فلاں بندے نے ایمانداری کی ہے, بالکل اللہ نے اس کو برکت دی. دیکھیں اللہ
दोनों को देता है, हाँ। ईमानदार को भी देता है और बेईमान को भी देता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन देने का अंदाज मुख्तलिफ है। हाँ। बेईमान को कि मैं कहता हूँ कि अक्सर के वो पैसे अल्लाह मुंह पे मारता है बेईमान के, यानी वो अल्लाह के गजब से कमाता है, ईमानदार अल्लाह के फजल से कमाता है। बिल्कुल सही। तो हमें ये फजल वाली साइड पे आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये फिर हमने जो उसके ऊपर हम देते हैं, मैं जो घर में जो चीज़ यूज़ करता हूँ उससे कम स्टैंडर्ड की मैं उस पर नहीं यूज़ करता शॉप पे। अच्छा, सेम स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही, जो घर पे इस्तेमाल हो रहा है वही। हाँ। अच्छा, तो ये जो फूड चेन आपने बनाई है ये किस नाम से है? ये हम कबाब घर के नाम से हमने कबाब घर, ढाबा सा होगा ना ये? ढाबा सा ऐसे जैसे अवामी स्टाइल का। तो ये एक ही है या? ये फिलहाल एक ही है जी, अभी अच्छा। मेरा सेकंड ईयर चल रहा है हमारा। अच्छा। तो अभी ये जो स्टार्टिंग पीरियड है ये आपको पता है, फिर अल्लाह भी जब को बंदा दावा करता है ना कि मैं हाजिर हूँ जी, वो उन उसूलों पे चलूँगा, सच्चाई पे, फिर वो अल्लाह की ज़ात उसको चेक भी करती है कि पक्का है कि कच्चा है। अभी मैं टेस्टिंग पे हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे कभी दे दिए जाते हैं पैसे, मैं खुश हो जाता हूँ, कभी डाउन कर दिया जाता है, फिर चेक किया जाता है। बिल्कुल सही। वो मुझे छोटा सा वो वाक़या याद आ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मर्चेंट थे मसाला जात के ना बड़े, तो उन्हें किसी ने कहा आके कि शेख साहब आपका जो आ रहा था ना वो मसालों वाला जहाज वो दरिया में उस समुंदर में डूब गया। तो उन्होंने ना थोड़ा सा खामोशी की, फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिन बाद वही बंदा उसने कहा कि नहीं वो खबर झूठी थी, वो पहुंच गया ठीक सही सलामत है। उन फिर खामोशी से जो है ना थोड़ा चुप हुए, फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे ने पूछा कि आपने दोनों बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, चलो बच गया तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह तो बनती है, डूब गया तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जब आपने खबर सुनाई ना डूब गया, तो मैंने अपने दिल को देखा कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं आई। उसको कोई परवाह ही नहीं थी, वो अल्लाह की याद में मगन था, मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह। जब आपने कहा ना कि नहीं वो बच गया है, तो ये खुशी की खबर थी। मैंने फिर दिल को देखा कि कहीं वो खुश तो नहीं हुआ इस बात पे, वो फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। तो ये जो स्टेज है ना ये बड़ी ज़रूरी है इंसानी, क्योंकि अल्लाह को लश्करों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को एक बंदे की ज़रूरत है जो उसकी तरफ जाए और उसको दिल से पुकारे। और अल्लाह को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंदीदा है उसकी वो है इखलास, कि किस कदर आप उसके साथ। तो अच्छा, इससे जो आपकी इनकम होती है वो आप बच्चों की ये जो आपका इदारा है पढ़ाई, वो जो स्कूल जो है उसमें लगाते हैं? जी, ये जो है ना मोटिव यही है, क्योंकि फ़िलहाल तो हम उस फेज़ में हैं कि जिसमें हम ब्रेक इवन को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप जब एक हाई क्वालिटी चीज़ देंगे और फिर आप जो रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने के बावजूद आप अपनी कीमतें जो है उधर से नहीं बढ़ा रहे, कि आम बंदा खाना खाता है तो उसको बिल्कुल वो बोझ भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मोटिव यही है जी कि इधर से जो अर्निंग होगी वो उधर लिंक करेंगे, अल्लाह ने ज़्यादा अर्निंग दी तो हम और इदारे बनाएंगे। बिल्कुल सही। तो फ़िलहाल तो ये है कि इस वक्त ये खुद अपनी जो घर वालों को जो क्लियर है कि सुबह के जो इनकम है वो घर की है, शाम की जितनी भी होगी वो उनकी है। अच्छा, ये दो डिफरेंट टाइम्स में वहाँ पर नहीं, सुबह का मतलब जो मैं अपना कर रहा हूँ ना, जो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ वो घर की। बिल्कुल सही। जो आपकी जॉब है या जो उसके पैसे मैंने कहा कि आप शाम को जितना भी आएगा ना या जो भी एक्टिविटी अदर देन जॉब होगी वो मैंने कहा वो उनकी। तो अभी फिलहाल तो वो जो अपनी होती है वो भी उनकी होती है। तो इसी तरह चल रहा है। चलें, दैट्स अल्लाह आपके इस काम में बहुत ज़्यादा बरकत डाले। आने वाले वक्त में आप पाकिस्तान की जो तालीमी निज़ाम है इसको कहाँ पे देखते हैं और आपके क्या इरादे हैं, क्या आपने सोच रखा है कि आने वाले वक्त में क्या करेंगे? देखें, जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है ना ये कभी भी आप इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आपका बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल तक जब पेपर देता है ना तो उसमें मतलब मैथमेटिक्स के हवाले से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जब तक थ्योरीज़ के ऊपर काम नहीं ना होगा, बच्चों को थ्योरीज़ नहीं पढ़ाई जाएंगी, उस वक्त तक वो नॉलेज क्रिएट नहीं करेंगी। ठीक। यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज क्रिएट करने के लिए होती है। जो फाउंडेशन लेवल है उसको जब तक आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं करेंगे, मसलन जो छोटे बच्चे हैं ना उनको आप किताबों की बजाय एथिक्स, अखलाकियात ये सिखाएं। आप जो है जो अल्लाह ने इंसान के लिए कोई बुरी चीज़ तो नहीं बनाई। जब कौम अखलाकियात को छोड़ती है ना वो नहीं कामयाब होगी, उसको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एथिक्स से दूर हैं। हम अपने बच्चों को अखलाकियात का प्रैक्टिकलिटी नहीं करवाते, पढ़ा देते हैं बिल्कुल सही, लेकिन वो उसके ऊपर जो है वो काम नहीं करते। बिल्कुल ठीक। तो पहले तो ये है कि फर्स्ट फेज़ जो है वो प्राइमरी तक
ان دو چیزوں کے اوپر کام ہونا چاہیے, فوکس کیا جائے, اور ان کی کریٹیوٹی کے اوپر کام ہونا بالکل چاہیے. صحیح. اس کے بعد کانسیپچل جسے کہتے ہیں نا, اس کو کانسیپٹس کو کریں, نہ کہ وہی والی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ رٹے میں نہ آئیں, بلکہ آپ کانسیپٹس کلیئر کریں بچوں کو. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جب آپ ایگزام لیتے ہیں تو ان ایگزام کو بک اورینٹڈ نہ کریں, سلیبس اورینٹڈ کریں. ٹھیک ہے, یعنی کویسچنز آنسین آنے چاہیے, سلیبس ہو, مثلا میتھمیٹکس کا یہ سلیبس ہے, پاک اسٹڈیز کا یہ سلیبس ہے, وہ بک میں سے نہیں ہو, وہ کوئی رینڈم کویسچنز. اور جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہی ہوتا ہے, یہ لیولز میں یہی ہے نا جی, انہوں نے اپنے سلیبس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, بالکل پیپر آتے ہیں, ٹیچرز بھی, ہم لوگ اپنے پاس سے کویسچنز بنا کے بچوں کو نئے نئے کویسچنز دیتے تھے, تو تب جا کے وہ رٹا سسٹم سے باہر. اچھا, اب جس میں آپ اپنا یہ جو پرائمری اسکول چلا رہے ہیں, اس میں کیا آپ وہ رائج نہیں کر سکتے اپنے؟ نہیں, ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ کیا ہے کہ سٹارٹنگ میں ایتھکس والا پورشن کو ہم کور اپ کر رہے ہیں. مثلا بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے جھوٹ کتنا بولا, سچ کتنا بولا, وہ خود بتاتے ہیں کہ جی میں نے 2 جھوٹ بولے, اس طرح کی اویئرنیس, مورل ویلیوز. اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر جھوٹ بھی بولا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, پھر ہمیں کہیں گے کہ جی کل آپ کا سکور اتنا ہونا چاہیے, وہ بچے اپنا سکور کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کچھ ہم نے ابھی شروع کیا. جو سب سے اہم چیز ہے, ہم پڑھائیوں میں اور صرف کتابی نصابی کتابی جو علم ہوتا ہے اس میں اتنا لگ جاتا ہے. آپ روڈ کے اوپر دیکھیں, ایک بندہ اپنے بچے کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے اس نے بائک پہ, اور وہ اشارہ کراس کرتا ہے, بالکل, تو وہ کیا کر رہا ہے, منتقل کر رہا ہے نا, بد اخلاقی منتقل کر رہا ہے. تو سب سے پہلے فون پہ وہی والی ایک بڑا رٹا سا جملہ ہے جو ہم اکثر شوز کے اوپر سنتے ہیں جب اخلاقیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کہ ماں باپ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. تو جب یہ کہے کہ اب آپ ہٹ کے آئیں گے کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا, تو کیسے اثر کرے گا؟ دوسرے یہ ہے کہ آپ جھوٹ پہ پینلٹی نہ کریں. ہاں, یعنی ایک بچہ جو ہے وہ جھوٹ بول کے آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو سمجھایا جائے. اچھا, بعض ان کو انکریج کیا جائے کہ تم نے سچ بول کے ہمیں یہ بتا دیا. اچھا, یہ بھی ایک ہے, کچھ بچے جب سچ بولتے ہیں تو اس پہ بھی ان کو جو ہے نا وہ گرل کیا جاتا ہے کہ کیوں تم نے ایسا کیا, حالانکہ وہ سچ بول رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ جی میرے نمبر کم آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ انہیں کسی اور طریقے سے اس کے نمبروں کے اوپر بات کریں, نہ کہ تم نالائق ہو, تم یہ ہو, یہ نہیں کرنا. مجھے وہ بات یاد آ گئی, بچے آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن کر رہے ہیں, آج کل آن اینڈ آف یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک دن میری بیٹی کا ایگزام تھا, تو وہ میں ایک دم سے کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے اور وہ بک لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک دم سے مجھے کہتی ماما ہاں میں چیٹنگ کر رہی ہوں مگر میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے شاباش بیٹا, بٹ اب بعد میں تھوڑا ٹائم نکال کے جو چیٹنگ کی ہے اس کو یاد بھی کرو کہ کیا ہے. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جی. تو اگر سوسائٹی ہماری اخلاقی طور پہ بہتر ہو جائے تو ہم ویسے ہی اللہ عزت دے دے گا. بالکل بالکل. اب اپنے دونوں کاموں کو لے کے جو خاص طور پہ آپ کر رہے ہیں, کیا فیوچر میں اب مزید کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقت میں؟ پرسنلی تو جو میرا ذہن ہے نا اپنا, وہ یہ ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں, میں اکثر یہ دیکھتا ہوں ہمارے پاکستان میں بڑا بزنس ہو رہا ہے, لیکن ہر طرف شور یہی ہے, پریشانی ہے, کیونکہ آئی تھنک ہم ناشکرے ہو گئے ہیں. ناشکرے ہو گئے ہیں ہم. اسلامی اصول تجارت جو ہے نا, جو اس سے بالکل ڈیویٹڈ ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کوئی اس قسم کا ایک بازار بنانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ قرض حسنہ سے لوگوں کو بزنس کروائیں, مینجمنٹ خود کریں, اور اس کی ایک پارٹیکولرٹی یہ ہے کہ اسپیشلٹی اس بازار کی کہ اس میں کنٹرولڈ پرائز پہ آپ کو جو ہے بالکل ایک نمبر چیزیں ملیں. یعنی وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہ لوگ آنکھ بند کر کے ہیں کہ اس بازار سے ہمیں غلط چیز نہیں ملے گی. یہ اگر ایک چین چل گئی تو پھر اس طرح ہے کہ ایک بازار سے کوئی 8-10 لوگ اپنے کام شروع کر دیں گے. یہ خواب ہے نا جی. صحیح. تو اس کی حقیقت اللہ نے دیکھنی ہے کہ میری کیا مجھے اس قابل یا تو کر لے گا یا مجھے سائڈ پہ کر دے گا. بالکل, میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر عطا فرمائے. خوبصورت, بے انتہا خوبصورت کام کر رہے ہیں. اس دنیا میں رہ کے ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ ہمارے ملک و قوم کے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لوگوں کو جابس پرووائڈ کر رہے ہیں, بچوں کو بہترین تعلیم دینا چاہتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ, اور ہماری دعا کیا, یہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کی تمام مشکلیں آسان بھی کرے گا اور مزید برکت عطا فرمائے گا. بہت شکریہ جنید صاحب آپ کے آنے کا. جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے انسپریشنل پرسنالٹیز اس دنیا میں, اس پاکستان میں, ہمارے پنجاب میں, لاہور میں بستی ہیں, اور مختلف علاقوں سے جب ہم لوگوں کو ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت کام کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور
حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کسی طریقے سے کام آ جائیں. اپنے وجود کو یہ تمام گفتگو سن کے کوشش کیا کریں کہ یہی پیغام آپ کے اذہان تک جائے اور پھر عملی صورت میں نظر بھی آئے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. اسی دعا کے ساتھ رکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. ویلکم بیک. بک ریویو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، ایک کسی دانا انسان نے یہ بات کہی تھی کہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں تجربات کرتے ہیں اور پھر ان سے سیکھتے ہیں اور پھر کوئی اپنی زندگی میں کسی کنکلوژنس پہ پہنچتے ہیں، مگر کچھ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ان کو شامل کر کے بہترین ڈیسیجنز حاصل کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے عقل مند لوگوں کے لیے کہ آپ مختلف کامیاب لوگوں کی اور بایوگرافیز پڑھ کے ان کے بارے میں جان کے، جو انہوں نے خود اپنی لکھی یا پھر لوگوں نے ان کی زندگی کے اوپر ریسرچ کر کے لکھی. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کسی کی بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی اسٹرگل جانتے ہیں، تو وہ تمام مشکل حالات جن سے وہ نپٹ کر، جن سے وہ اسٹرگل کر کے، جس سے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کامیابیاں آسانی سے نہیں ملتی. بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ناکامیابیاں بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ تمام سفر کر کے جب آپ کسی منزل پر پہنچتے ہیں تو وہ لوگوں میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کی زندگی کے 70 سے 80 سالہ تجربے کا جو نچوڑ ہے وہ آپ نے پڑھا، اور آپ یہ سوچئے کہ ایک ہفتہ 5 دن یا کچھ اگر بہت ہی انٹرسٹنگ کتابیں ہوں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ چھوڑیں، تو ایک دن میں ہی آپ نے اس شخص کی 80 سالہ زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ آپ نے پڑھا اور آپ نے اس سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر آپ اپنی زندگی میں وہ اپلائی کرتے ہیں. مشکلات آتی ہیں مگر مشکل میں گرنے والے پھر سنبھلتے ہیں اور پھر بہترین طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. جی، ڈیل کارنیگی جو ایک مصنف ہیں، انہوں نے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بابا اعظم ہیں سیلف ہیلپ کے حوالے سے بہت لکھا. یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے کامیاب لوگوں کی دلچسپ باتیں، جس کے اندر مختلف نون فگرز کے آپ کو سینگز بھی ملیں گی، جس میں ان کے مشاہدات، ان کے تجربات، ان کی کامیابیاں، ان کی ناکامیاں، وہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر ان کے ایکسپیرینسز ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے تجربات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے آپ بہترین زندگی گزاریں، دس از دا بک. یو ہیو ٹو ریڈ دس بک اینڈ یو ول فیل ریئلی گڈ آفٹر ریڈنگ دس بک. دس از فار دوز ہو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان لائف. سو ضرور پڑھیے اس کتاب کو. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بے انتہا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان